لنا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أولياء الله، فمن عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وأنت بما تهوي من الحق غافل. سرورك في الدنيا غرور وحسرة، سرورك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنیا محال و باطل. اگر خواہی تو مومن عز و جاہ، اگر خواہی تو مومن عز و جاہ، چرا داری قدم بے روز راہ. چرا تو دامن قرآن گیری، چرا تو دامن قرآن گیری، کہ میں کر دی برہر یک ملک شاہ. زامن جاہ مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں، زامن جاہ مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں. یہ ہے وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں. ایک ہو کر سب ہما قبل خدا کو تھام لو، ایک ہو کر سب ہما قبل خدا کو تھام لو. نصرت مومن بتا کیا وعدہ رحمان نہیں. دیکھتا ہوں میں کف مسلم میں ہر ایک چیز کو، دیکھتا ہوں میں کف مسلم میں ہر ایک چیز کو. عامل قرآن نہیں ہے اس لیے ذیشان نہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و مکرم علماء کرام، قراء اعظام، قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، آج پہلی دفعہ آپ کی اس جامع مسجد اور مدرسہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا. سب سے پہلے اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقائے کار کا مشکور ہوں. انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی، یہاں آنے کا حکم کیا. اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات قریب اور دور سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر دین اسلام
امام الانبیاء سرتاج انبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب عطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، علماء اتقیاء اصفیاء مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ مغرب کے بعد سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے قبل برادر عزیز حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب نے منظوم کلام آپ کے سامنے حمد نعت اور نظم کے حوالہ سے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں نے بیان چھوڑ دیے، میں نے سوالات شروع کیے ہوئے، بطور تمہید کے 2 باتیں کروں گا اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر کے اشعار کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس لیے میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں جو وقت دیتا ہوں میں اس وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچتا ہوں، اور میں نے ان کو 8 بجے کا وقت دیا تھا، میں 8 بجے پہنچ آیا، اور میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، یہ یاد رکھنا، میں خطیب نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو خطیب سمجھا، نہ مجھے خطابت آتی ہے، درد دل ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی مجھے یہ چونچلے مونچلے اللہ مجھے بچائے ان چیزوں سے۔ اور اس دن بھی ایک جگہ میں تھا، اسی طرح کیمرے لگے، میں نے کہا یار بند کر، میں نے اگر ویڈیو بنانی ہوتی نا، الحمدللہ یہ فقیر ایسا ہے جس کا کوئی دن بیان سے خالی نہیں ہے پورے سال میں، اور بعض دفعہ 3 بیان ہوتے ہیں ایک دن میں، میں ویڈیو بناؤں تو یہ ہزاروں میں جائیں گی سالانہ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں رب کے ہاں قبولیت چاہتا ہوں، مجھے بندوں سے قبولیت نہیں چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ میں جو وقت دیتا ہوں کوشش ہوتی ہے اس وقت پہنچوں، کیوں؟ میں نے صبح سبق پڑھانا ہے، آپ لوگوں کی تو حضرت کہہ رہے تھے نا تو آ رہے نیند پوری ہو جائے گی نہ، میں یہ گل کرتا صبح بھی تو آ رہے نا، آپ کی نیند پوری ہوگی، میرا تو صبح اسباق ہے۔ دیکھیں میں صبح 7:30 بیٹھتا ہوں، بغیر تعطل کے 12:30 تک سبق پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں کل زور کے بعد میں آپ کے ایلودی آباد میں، عصر کے بعد میں آپ کے دوتار سیدہ میں ہوں، وہ پرا خواجگانہ کو لوگ اب پر آنا۔ اب میں آپ کے سامنے دیکھو صبح سبق پڑھاؤ، اس درمیان میں مجھے بتائیں میں آرام کب کروں گا، مطالعہ کب کروں گا، اسباق کب پڑھاؤں گا، ان پروگراموں پہ کیسے پہنچوں گا؟ لوگ سمجھتے ہیں مولوی نکمہ ہے، یہ نکمے ہوندے اٹھ کے آ رہے ہیں، اللہ کی قسم میں مولوی سے زیادہ دنیا میں کسی کو مصروف مانتا ہی نہیں۔ آپ خفا ہوں کہ خوش ہوں؟ مولوی سے زیادہ مصروف دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے۔ تو خیر معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا مجھے آپ 8 بجے بیان دیں، میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا مجھے رات کو 12 بجے دو، لیکن مجھے کہو تمہارا بیان رات 12 بجے، تاکہ میں اپنے باقی کام نمٹا کے 11:45 بجے آپ کے پاس پہنچاؤں۔ بے شک 12 بجے دے دو، کم از کم مجھے 1 گھنٹہ مل جاتا تو میں اس میں اچھا بھلا مطالعہ کر لیتا، ادھر ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری مجبوری ہماری بھی مجبوری کچھ سمجھا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب اگر بیان نہ کروں آپ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ منظرہ کیمرہ والا گواہ ہے اس بات کا، اسلام آباد میں ایسا ہوا تھا، ہوا ہے نا، مجھے بلایا ہے رات 12:15 بجے کے بعد مجھے بیان دیا،
میں نے خطبہ پڑھا ٹکا کے. پھر اس کے بعد قاضی متی اللہ بھی اوپر سے آ گیا, بیٹھا ہے میرے ساتھ. میں نے کہا قاضی صاحب بھی آ گئے اور 5 خطیب انہوں نے بلائے ہوئے. یار کوئی 5 خطیب ہیں, 4-5 ناتھوان ہیں, ابو بکر مدنی ہیں, قاضی متی اللہ, بڑے نام ہیں ہمارے ملک. میں نے کہا یار دیکھو صبح میں نے, اچھا میرا مسئلہ کیا ہے, جو میرا رات کا دن ہے, یہ اس دن کی بات ہے جب اسلام آباد پارلیمنٹ پہ کچھ ہوا تھا نا وہ ان کے ریسٹ ہاؤسوں پہ, جمعیت والوں کے وہ جہاں رہائش ہے نا, ہاں جی, ان پہ کچھ ہاں جی علماء کو گرفتار وغیرہ کیا تھا. یہ اس رات کا واقعہ ہے. روڈ بھی بند ہو گئے. میں نے واپس آ کے جمعہ پڑھا کے مغرب کے بعد پنڈی صدر میں پھر بیان کو پہنچنا ہے. پھر وہاں سے صبح میں نے کشمیر کا سفر کرنا ہے. اب میں نے ان سے کہا یار 12:30 سے اب میں بیان کب کروں گا, میں واپس گھر کب پہنچوں گا, جمعہ پڑھا کے رات کل پھر آؤں گا. تو اس لیے آخر ہم بھی انسان ہیں, تو اس لیے آپ کی مہربانی ہوگی. وہ میں نے بیان, جو میں نے کہا آپ کا ادھار ہے میری طرف, میں نے بیان نہیں کیا, اٹھ کے میں نکل کے آ گیا. مجھے امجد سعید صاحب بعد میں, ہو جی سنیں تو سا بیان, یہ بھی مجھ سے پہلے ان کا تھا, یہ بھی کر کے آئے. مجھے کہتے ہیں تو 3 گھنٹے لاؤ, میں کہا جی میں پاگل نہ ہو, بڑے اور کم مچا سے بالناموں کو بھی آندھا سا صبح تک. لیکن میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. تو ایک ہوا ہے اس کا یہ گل ہوئی نا, میں اٹھ کے آ گیا. ہاں نہیں, اس کی پھر میں نے ان سے وہ نکلتے وقت میں وہ خفا ہو گئے, او جی بیان تو سا نہ کی تو سا گٹا کیا. میں بیرو تو سا جڑا ٹائم دیتا آسا تے ہون تاریخ بدل گئی ہے, میں جڑی تاریخ دیتی دی ایسی وہ کوئی اور آسی. 12 بجے کے بعد تاریخ بدل گئی نا, تو بڑا وعدہ تو پورا ہو گیا. میں تو آ گیا سا, میں تو مغرب وہاں جا کے پڑھی, یعنی مغرب اتنے پڑھی ہے, تسی مجھے بالے دے ہون تو راتی 12:30 تک. انسانیت ہے. آپ خود سوچیں, ان باتوں پہ ذرا غور کریں نا. اچھا عوام سمجھتی ہے مولوی کہیں دیر سے آ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ لا کے بٹھائے ہوتے. اللہ اکبر. تو پھر میں نے ان سے وعدہ کیا, میں نے کہا جی قضا آپ کی شوال میں انشاءاللہ ادا کروں. اور پھر میں شوال میں اسپیشل گیا ہوں فون کر کے ان کو, میں نے کہا کون سے دن آؤں مجھے بتاؤ. میں پھر جا کے وہ قضا پوری کر کے پھر بڑے خوش ہو جی تو ایسا پہلی دفعہ. میں کہا بیرو میں تو اس وقت یہ خفا ہوں دے ایسے, میں نے تمہیں کہا تھا میں اب موقع نہیں ہے, بیان کوئی طلب ہوندی ہے, کوئی سننا چاہتے. اچھا عوام سے میں نے پوچھا سننا چاہتے ہو, بس چپ, انکار آسا نہ چاہتے. میں نے کہا وہ سننا ہی نہیں چاہتے, میں یہ زورہ نہ لونا میں سنانا, میں پاگل ہوں. 2 باتیں میں یہاں کہوں گا, میرے ساتھ توجہ کرنا. حضرت کے اوپر مدرسے میں ایک بات اس سے بلکہ پہلے شروع کی تھی, پچھلے 5 فروری سے شروع کی تھی. ملک کے طول و عرض میں اس وقت میں کہتا تھا 20 لوگوں نے اس کی تصدیق کی, اور 20 لوگوں سے میں نے سنا. اب میں کہنے میں حق بجانم ہوں کہ ہزاروں لوگ میری اس بات کی اب تصدیق کرنے والے ہیں. میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کی آپ یا تصدیق کر دیں یا تکذیب. اور اس کے بعد آج کل زبان زد عام ایک اور جملہ ہے, اس پہ ایک بات کہہ کے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں. توجہ کرنا. پرانے علماء ہوندے سے انہی زبانہ بے تاثیر ایسی, اج کل مولویاں دی زبانہ بے تاثیر نہیں. آختے ہو یہ جملہ سنیے تو ساں قرآن مجید دے ہوئے تھو مک, یہ جملہ سنا ہے آپ نے, سنا ہے نا. اب توجہ کر, پرانے علماء ہوتے تھے ان کی زبانوں میں تاثیر تھی, آج کے علماء کی زبان میں تاثیر نہیں. بہت اچھا. آج کے علماء کی زبان میں تاثیر, اس جملے پہ قائم رہنا. آپ کے باہر فرش پکائے کہ کچا, بس چدہ برآمدہ چپس, وہاں پہ میں گندم چاول مکی کا بیج ڈال دوں, اسے پانی بھی لگاؤں, چڑیوں کبوتروں کووں سے اس کی حفاظت بھی کروں. مجھے بتائیے 6 ماہ کے بعد وہاں چاول گندم مکی کی فصل اگائے گی؟ کیوں؟ بیج کا فرق ہے, بیج تو سب سے اعلیٰ ہے. پانی دینے کا فرق ہے, چڑیوں کبوتروں سے حفاظت کا فرق ہے. فرق کس کا ہے؟ جگہ کا, کہ اس جگہ نے اس بیج کو قبول. تو میاں
ہمارے دلوں کا قصور ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو قبول، الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ اس پہ ایک حدیث مبارکہ سن، مشکات شریف تک میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو ایک نبی آئیں گے، ان کی تصدیق کرنے والا پوری امت میں صرف ایک آدمی ہوگا۔ مجھے پڑھی لکھی قوم بتائے ذرا، کیا اس نبی کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ تو قصور کس کا ہے؟ قوم کا ہے۔ قوم اپنا قصور ان کے سر لگا رہی ہے۔ اس نبی کی زبان میں تاثیر تھی، قوم میں سے صرف ایک نے مانا ہے، آگے جگہ نہیں تھی۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کہہ دی، حضرت بابا چلاسی مدظ العالی کے فیض یافتہ ایک بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ایک شعر لکھ کے دے دیا، شیخ بابا سادی کا شعر، گلستان کا شعر لکھ کے دے دیا کہ باراں در لطافت تبش خلاف نیست۔ کاغذ مجھے اسے پکڑا دیا، میں نے یہ بات جب کہی نا تو انہوں نے یوں پکڑا دیا، باراں کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا روید و در شور بوم و خس۔ مجھے دے دیا، مجھے کہا حضرت اس کی تشریح ضرور کرے، میں نے کہا ضرور کروں گا، وہ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا اپنی بات پہلے کروں پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، میں آپ کو اس شعر کا ترجمہ بھی سناؤں گا، لیکن جو بات کہنے لگا ہوں توجہ کر۔ اب اس حدیث مبارکہ نے اشارۃ النص سے ایک اور بات بھی بتا دی کہ بہت سارے لوگوں کا کسی کے ساتھ ہونا یہ اس کے حق کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے اجازت بلانے نہ اتنے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ لوگوں کا زیادہ ہونا یہ اس کے حق کی دلیل۔ ساری قوم ایک طرف ہے، ایک ماننے والا نبی کے ساتھ ہے، تو کیا حق نبی کی طرف ہے یا قوم کی طرف ہے؟ نبی کی طرف۔ دور نہ جا، آ قرآن کھول دیں، یہی قرآن ختم ہوا ہے، بچوں نے یہی قرآن پڑھا ہے۔ افسوس، چومتے بہت ہیں ہم، سر پہ بہت اٹھاتے ہیں، اور قرآن جو قرآن سے لینا ہے وہ ہم لینے سے قاصر ہو گئے۔ اب قرآن کو چوما بہت، سر پہ اٹھایا، سارے کام کیے، قرآن سے جو لینا تھا وہ لینا بھول گئے۔ 29واں پارہ، اس پارے میں آدھا جہاں پہ جا کے ہوتا ہے وہ سورہ نوح۔ اس سورہ نوح کو اوپر سے پڑھتا چلا جا، تلے جلتے گالاں دیے، قال رب انی دعوت قومی لیلا و اے اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام قوم کو کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، دن رات، اور کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے سے ان کے بھاگنے کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا۔ میں انہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، میں انہیں تیری طرف بلاتا ہوں، یہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں ان کو دن رات بلاتا رہا، علل اعلان بھی دعوتیں دیتا رہا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، خصوصی دعوتیں بھی دیں، عمومی دعوتیں بھی دیں، سر عام دعوتیں بھی دیں، میں ان کو بلاتا رہا، یہ نہیں آتے رہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے 950 سال کی تبلیغ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 یا 82 مسلمان ہوئے۔ مجھے بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، پاکستان کے مسلمانوں، کینچی کی طرح چلنے والی زبانوں والوں، مجھے بتاؤ کیا نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ کہنا نہیں تھی تاثیر؟ آج دھڑلے میں آ کے کہہ دیتے ہو مجھے بتا ہم نے قرآن مانا کب ہے؟ بتا تیری اسمبلیوں میں قرآن ہے؟ خفا ہوندے ہو یا خوش ہوندے ہو؟ وہ باتیں گئی، کسی کی خفگی اور خوشکی کا لحاظ کریں گے۔ یاد رکھ، جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو اللہ کو ناپسند ہماری ان سے کوئی یاری نہیں۔ یاد رکھ، حضرت عمر والا نظریہ اپنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
یہ مدینہ طیبہ سے حوالی کی جانب، اوپر کی جانب کچھ جگہ شگہ تھی، زمینیں تھی، ادھر آتے جاتے راستے میں ادارہ تھا، اکیڈمی تھی، مدرسہ تھا یہودیوں کا، تو وہاں چلے گئے، اس نیت سے گئے کہ یہودیوں سے حضور کی صفات پوچھوں گا تو رات کے اندر کیا کیا آئی ہے، تو وہاں گئے تو یہودیوں دا بڑیرا بیٹھے تھا، تو حضرت عمر تمہیں کو مجھ چنگا لگ دیو، اسوں کو تڑنل بہت محبت ہے۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اور یاد رکھ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کا ایک فتنہ یہ بھی ہے، صلح کل، ساری دنیا راضی ہو، یہ بھی راضی ہو، بھی راضی ہو، بھی راضی ہو، بھی کافر بھی راضی، منافق بھی راضی۔ یاد رکھنا ساری دنیا اللہ سے راضی نہیں ہے، مجھ سے اور تجھ سے کیا راضی ہو؟ بولنا ساری دنیا اللہ سے راضی ہے؟ تو مسلمان ہے کہے گا جی ہاں جی، نہیں، کہ مونسٹ اللہ کو مانتا ہے، داری اللہ کو مانتا، جس رب نے پیدا کیا وہ اسے نہیں مانتے، تو اپنا آپ منوانا چاہتا ہے، اپنا آپ نہ منوا، اس رب کو منوا۔ ہم اپنا آپ نہیں منوائیں گے۔ سنو، کسی سے یہ کہ فلانا خوش ہو جائے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ، میری بات نہیں، حضرت شیخ المشائخ حضرت بن نوری رحمہ اللہ کی کتاب اٹھانا ہے، دور حاضر اور جدید فتنے، اس میں دیکھ حضرت کی یہ بات نہ ملے تو میں تیرا مجرم ہوں۔ یہ صلح کل کا فتنہ، سارے راضی ہوئے، اڈو نہ راضی ہوئے، کافر ہم سے راضی نہ ہو، کافر ہم سے راضی ہے اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں فرق ہے، منافق مجھ سے راضی ہے اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں فرق ہے، میں کافر کو اور منافق کو راضی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ دشمن خدا، یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، میں تجھ سے محبت نہیں کرتا ہوں، اسی کافران المحبت، ہمیں منافقوں سے محبت نہیں ہے۔ الحب للہ والبغض للہ وآطا للہ ومنع للہ، ہمارا ایمان یہ ہے ہم کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، دشمنی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے۔ کسن البنا شریک، میں اپنے مقتدیوں کو کہا کرتا ہوں، میں تو کسن البنا شریک ہے، مڑا زمین شریک ہے، کاروبار شریک ہے، مارکیٹیں اور پلازے شریک ہے، کاروبار میرا تمہارے ساتھ کوئی کاروبار ہے؟ پورے ملک میں میرا کسی کے ساتھ کوئی کاروبار ہے؟ کسی کے ساتھ بنا شریک ہے، زمین شریک ہے، میرا تو کسی سے کوئی ہاں، میں اپنے سر کے قاتل سے بھی محبت کروں گا اور اللہ کا اگر وہ محبوب ہے، اور میرا باپ کیوں نہیں، اللہ کا دشمن ہے تو میرا بڑھ کے دشمن، ہاں جی پیو بھائی جی کھول سا اللہ جی، اللہ تک کتنی جائیاں پڑھ سا میں چھو، یہ تو اللہ ایک جا پڑی ہے، تو بتا اور آسان کروں، بات لمبی ہو جائے گی، مت نہ دو ہی گلاں تے سارا رات ہی مک جائے۔ دوسری بات نہ، دوسری سے پہلے اس کو پورا کرو، دور نہ جا، اے میں پڑھے نوح علیہ السلام، چھوڑ جلدی جلدی جواب دینا مجھے ہاں یا نہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سا قرآن سنا تھا؟ یہی ہے، پکی گل ہے، کس کی زبان سے سنا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے بھی یہی، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، گھر والے، باہر والے، سب نے یہی سنا تھا، کس کی زبان سے؟ ابو جہل نے کون سا قرآن سنا تھا؟ کس کی زبان سے؟ تو دسنا، ابو جہل تے نہیں منی، منی ہے؟ ابو لہب نہیں منی، منی دی ہویا تو صورت آویا، ہاں اگر اس منی ہویا تو صورت ہویا قرآن میں، تبت یدا ابی، نہیں منی نا، زبان کس کی زبان سے سنا تھا؟ دعوت کسن دیتی ایسی، پہاڑی پہ دعوت دی تو اس وقت تو اسے آ گیا نا کہ تو اس گلاس نے بلایا سا، تبل لک سائر اليوم، تو اس گلاس جو کہ بلایا سا کو توڑ جو گیا ہوئے، اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے آسمانوں سے یہ قرآن اتارا، تبت یدا ابی، تو ذرا کہنا پسند فرمائیں گے کہ نبی کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ تو پھر ابو جہل کی نہیں بنی؟
ابو لہب نے کیوں نہیں مانی؟ باران کے در لطافت تبش خلاف نیست، بارش کے پاکیزہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جو بارش ابھی زمین پہ نہ آ کے پڑی ہو، آ رہی ہو، وہ پاک صاف پانی ہے نا، ستھرا صاف پانی ہے، وہ ستھرا صاف پانی باران کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت۔ وہی بارش جب باغ میں پڑتی ہے وہاں گل نرگس پیدا ہوتا ہے، گل داؤدی پیدا ہوتے ہیں، وہاں رنگ برنگے قسم کے گلاب پیدا ہوتے ہیں، وہاں اچھی قسم کی چمبیلیاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں رات کی رانیاں پیدا ہوتی ہیں، دن کے راجے پیدا ہوتے ہیں، خوشبو سے علاقہ معطر ہو جاتا ہے۔ وہی بارش ہے، بارش میں کوئی فرق تو نہیں ہے، وہی بارش در شور بوم و حس، وہی بارش جب بنجر زمین پہ پڑتی ہے کانٹے اور جھاڑیاں پیدا کرتی ہے۔ یہی قرآن ہے، اور جس نے اپنے دل کو باغ و بہار کیا ہے، جب اس پہ پڑتا ہے تو وہاں چمبیلیاں پیدا ہوتی ہیں، گلاب پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ دل جس نے ویران کر دیا، اس دل پہ جب یہ قرآن پڑھتا ہے یہاں کانٹے اور جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کی حدیث سے دلیل دو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ، اسی کتاب سے بہت والوں کو بلند مرتبہ ملتا ہے، اسی قرآن سے بہت سارے، آج اسی قرآن کے حکم کو ہم نے توڑا ہے تو ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ سود جی سود اللہ دے خلاف ہے، اٹھ کے کھل گئے بینکاں لے۔ اب دوسری بات کی طرف، اس کو پورا کرو، مجھے بتا او جی مولوی کو آپ نے وقت کتنا دیا ہے بھائی؟ پہلے دوسری بات، دوسرا جملہ سنو، تصدیق کرنا یا تکذیب کھلے دل سے۔ اچھا میں خفا ہونے والا آدمی دیکھ، کھل کے بات کر رہا ہوں، سننے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، برداشت بھی رکھتا ہوں، کھل کے کہنا۔ اے جی سارا فساد ملانیاں دے، آختے نہیں آختے؟ یہ جملہ سنیں، سارا فساد ملانیاں دے، بہت اچھی بات ہے۔ بیرا معذرت کے ساتھ فساد، علماء حضرت شیخ بیٹھے ہوئے، باقی حضرات، حضرت ہاتھ جوڑنا، علماء حفاظ قراء، ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ میری بات کا آپ کوئی جواب نہیں دیں گے، جتنے بھی میں سوال کروں آپ نہ بولیں۔ یہ عوام الناس، پڑھی لکھی عوام کو ذرا بولنے دیں۔ فساد دا معنی کیوں دے بیرا؟ فساد دا معنی دسو۔ یہ جملہ میں نے اپنے مقتدیوں سے اس دن پچھلے تسودہ تو لایا نا، پچھلا جمعہ میں نے پوچھا تو میں فساد دا معنی ہونا چکو رہے، میں جدو تک نہ دستے تو اگلی گل میں بھی نہ کرتا، وہ پھر میں نہیں کی تھی، میں جڑے دیاڑے دسیا تو اگلی گل کر سا۔ اب تم سے پوچھتا ہوں فساد دا معنی دسو بیرو۔ فتنہ پیدا کرنا اور نمبر ایک فتنہ پیدا کرنا، اور جی انتشار دو، اور یہ تو کوئی بولے آسے چگڑا لڑائی پیدا کرنا تین، اور معاشرے کے اندر برائیوں کا جنم لینا چار، اور شر پھیلانا۔ اور پوچھا شر کس کو آتے ہیں تستیاں؟ شر کس کو آتے ہیں ویرو؟ برائی کی شو دی ہے، جس کو کون برائی آ ہے تو سیتے میں اللہ دا رسول، جس کو برائی آ ہے وہ برائی ہے۔ امریکہ نا تھوڑا پڑھے لکھے انگریزی والے نا، تیرے ٹی ویوں والے نہیں، شر اور برائی وہ ہوگی جسے اللہ اور اس کا رسول برائی کہیں گے، اور اچھائی وہ ہوگی جسے اللہ اور اس کا رسول اچھائی کہیں گے۔ لمی کیلا نے عام مکتی مقامہ تو سا کتنے معنی کیتے؟ 5، میں سارے کو جمع کرنا۔ فساد دا ایک ہی معنی دستا، فاسد ہونا دا معنی آئیے دا خراب ہونا ہوتا ہے۔ فاسد ہوگی جی فلان شی نوئی جی نماز فاسد ہوگی، اس لیے ہوئی ترٹ گئی پج گئی۔ صاحب جلالین سے پوچھتے ہیں قرآن میں جہاں بھی فساد کا لفظ آیا پہلے سپارے میں پہلے سرے دے صفحے تے اور دھوئی صفحے تے آدھوں دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد، یہ فساد کا لفظ آگے قرآن میں جہاں بھی فساد کا لفظ آیا صاحب جلالین نے اس کا معنی کیا اے المعاصی کی شے، معاصی کا کیا معنی؟ معصیت کی جمع گناہ کی شے، نافرمانی، فساد دا معنی نافرمانی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سود نیکی ہے گناہ ہے؟ تو معاشرے پہ کون پھیلاندہ ہے؟ احمد کریں یہ تو اللہ پہلا سوال ہے، آگے جلنا دے، بتا کون پھیلا رہا ہے؟ خود تم بینک سارے سود پہ چل رہے ہیں، تو آجا تک احمد ہوئی ہے بینک والوں کو فسادی آہا کیا؟ بول کی سود گناہ نہیں؟ کھولیں سود گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایجا کیجا گناہ، ایجا کیجا گناہ نہیں۔ یاد رکھنا سود زنا گناہ ہے، کوئی زنا کرے اسی کہ جو فلانے زنا کر جڑیا فلانا کر جڑیا اس تے ایسی دشمن ہو گئے دیا اے فلانا جی بڑا زانی ہے زنا کیتے سنوئی۔ تو تجھے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم 33 زناؤں سے بڑا جرم ہے۔ تُد سودی کو میدہ تُد نال والے رہے ان دیا دعوتہ بھی کھانے ہیں انہاں نال بھی بہنے ہیں۔ آج تک ہم نے سودی سے نفرت نہیں کی جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اساں کو چنگے لگ دن نہیں لگ دے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اگر کہ ان کنتم اگر ایمان آلے ہو تو سود چھوڑ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر باز نہ ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو ساتھ میں آجا تک بنکالیوں کو فسادی آہا کہ آخنا ہمت کرنا منافق کیوں بنتے ہو؟ مکو دس گانا باجا کیشے ہو نیکی ہے کیشے گناہ ہے نا، گانا باجا گناہ ہے۔ کھولا قرآن کتھے سورہ لقمان کوئی نہ 16 آلے تو نظر جمی دی ہے نا یہ ٹھونڈ نہ پیدا ہے۔ ہاں جی گانے باجے تبلے سرنگیاں گپن لائی دین 99% مسلمانوں کو قرآن نہیں آدھا، اسی کچھ اور کماتے لگے دے، کوئی کے مار دے کوئی کے مار دے، خفا نہ ہو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خفا ہوندے ہوتے ہو جنیا مڑا کے کر سکتے، لیکن یہ ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ اس قرآن سے تعلق پیدا کرو، یہ فیس بک چھوڑو، واٹس ایپ چھوڑو، اس قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اللہ کیا کرتے اے دے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ قرآن ہے، اس قرآن کو من اے لہو الحدیث گانا باجائے نا تو گانے باجے آلے کو تو دا جا تک فسادیا ہے، کسی گلوکار کو تو فسادیا ہے، ٹی ویوں کو تو فسادہ دا مرکز آگے ہے جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جو اس کو پھیلاتے ہیں، بتانا اللہ اکبر فسادی مکتوں کو نظر نہ آئے۔ ادھرا عورت تا ننگے منہ بار جلنا گناہ ہے کہ نہیں؟ نیند تو آجا تک کسا عورتوں کو فسادی آگئی جڑی ننگی ہوئی دی بار پھر دیئے کیوں نہیں آگئی؟ ہمت کرنا اللہ اکبر۔ عورتوں کو کیا ہی ہائے ہائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ یہ سورہ احزاب ہے، یہ قرآن پڑھ دیں توڑے سامنے، یا تو کہو ہم نے اس قرآن کو نہیں مانا، اگر قرآن مانا ہے مسلمانوں اگر جل یا ایھا النبی قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمَوْلِوِيِّينَ مولویاں دی تریمتیاں کو آخ
اسی کہ وہ ملانے دی تے تھوڑی تریمتی جو بھی حکم نہیں صرف ملانے دی تریمتی واسطے آیا کڑی جائیے میری بیوی پردہ کرے تیری بیوی نہ پردہ کرے اٹھ ہمت کرے اس مجمع میں کوئی قرآن میں 10 کو کڑی جائی لکھی دیے گا اٹھ کے آ ہمت کر فیس بکاں تے بے کے جاگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے میدان میں آؤ ہم کھلے میدان کے لوگ ہیں ٹی وی کی سکرین پہ نہیں چھپا ہوا میں سینکڑوں کے مجمع میں بول رہا ہوں بتا قرآن میں کہاں لکھا ہے سود میرے لیے حرام ہے تیرے لیے حلال ہے مجھے بتا کہاں لکھا ہے گانا سننا میرے لیے گناہ ہے تیرے لیے جائز ہے کہاں ہے مجھے بتا میری بیوی پردہ کرے تیری بیوی بغیر پردے کے پھرے کہاں لکھی ہے یہ بات تیرے لیے کچھ اور ضابطے میرے لیے کچھ اور ضابطے قوم والوں ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ اللہ کے لیے یا اپنی زبانوں کو لگام دو نہیں دو گے ہمیں زبانوں کو لگام دینی آتی زبانوں کو لگام دو کے رکھو یہ اور کم مچن بول دے سود کے خلاف بولنا ہے یہودی کے خلاف بولنا ہے عیسائی کے خلاف بول تجھے لسا مولوی مل گیا جدھر مڑ دے چڑھ گئے دے مولویاں تے اللہ اکبر یہ انسانیت ہے شرم نہیں آتی دعائے قنوت جنا سنے ترجمے سمیت دعائے قنوت نہیں آتا ہوگا باتیں ایسے کرے گا جی آدمی آتے شیخ الحدیث ہے بڑا انسانیت نہیں ہے نماز کے سبق کا وہ ایک جب میں اپنے مبتدیوں کا تسی مڑے واقف نہ ہو مبتدی مڑے اچھے واقف ہیں میں آگا ہوں مجھ گلاں کر دے ہوں شروع ہوئے دے ہوں مجھو دسو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخر بے اللہ ہے نا یہ اللہ دے آخر بے آئے اس آتے زبر زہر پیش ہے کیش ہے زبر تکیے تے زہر تکیے تے پیش ہے تکیے 10 ایک جنے کو کلمہ ہی نہیں آندا وہ باتیں کرے جن کی عمریں گزر گئی قرآن و حدیث کے ساتھ جو راتوں کی نیندیں بھول گئے تمہارے لیے نوجوان علماء رات کو قرآن دیکھتے ہیں صبح میں درس دوں گا صبح قوم ہوندی نہیں نماز آوے تے جڑے روڑے کھڑے دے بڑے آگے نے باقی کہاں ہوتے ہیں یہ ساری مکو 10 نہ راتی عشاء تو بعد جاگ کے ٹاک شو دیکھنے نیکی دا کم ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر حضور نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع کیا ہے یہ حدیث نہ ہو مجھے ڈی چوک میں پھانسی لگا تو سیدھے پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کو جلدے ہوندے مجھے پھانسی لا حضور نے منع کیا ہے راتی ساری تمہاری ٹی ویاں چلتی ہے ڈرامے چلتے ہیں غیبتیں چلتی ہے وہ تمہیں نظر نہ آئی قوم والو مجھے معاف کر دینا بھائیو مجھے معاف کر دینا میں یہ تمہاری مروت کرتے ہیں علماء تو میں مروت آلہ میں مرمت آلہ مرضی نہیں مروت ہونی ہے بے جا قسم کی مروتیں مجھ سے نہیں ہوتی مجھے معاف کر دینا اللہ اکبر اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے تو اے فساد دی جڑاں دے ہیں یار ان کو ہم نے فسادی نہ کہا تھوڑی مڑی بیاہ جدوں ہوں دے مسلمانہ دا کاٹ دے انڈیا لے دا زیادہ لگ دوں دے اس دی وہاں انڈیا کی کوئی کنجر اٹھ کے حضور کی توہین کرے ایسی روڈاں دے نکلانے آ تو میرا سوال ہے قوم سے تستے ملک بے اجا تک کسی گستاخ رسول کو سزا ملی ہے روڈاں دے کی آنے ڈرامے کر دے منافقت کرتے ہو روڈاں دے کی آنے مجھے بتا نبی کی شکل میرے نوجوان کو اچھی لگتی ہے ڈرامے نہ کرو یار اللہ کا واسطہ ڈرامے نہ کرو دھرنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا ایک ایک گالو یہ رحمان بھی راضی شیطان بھی راضی یہ بھی کر وہ بھی کر جو مرضی کر ساری رات حرم توبوں میں گزار کے نوجوان میرا جاگتا ہے صبح اذان سے پہلے سو جاتا ہے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے میں کر کچھ نہیں سکتا سوائے زبان کے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے اور زبان اپنے اوپر اب میں جذبات میں بول رہا ہوں تو تمہیں کیا اثر ہوتا ہے سارا بوجھ تو مجھے پہ پڑ رہا ہے میں جب جذبہ دکھاتا ہوں اس کا زور کس پہ پڑ رہا ہے میرے ہی اوپر پڑ رہا ہے یہ تو بعد میں مجھ پہ گزرے گی نا تم کہتے ہو مولوی جی بس جذبہ کر کے گیا گچھ رہا یہ جذبے نہیں ہے خدا را
اس کے پیچھے کے درد کو سمجھو، جس میں درد ہوتا ہے۔ تیرا بیٹا آگ کی طرف چھوٹا سا جائے تو تو اسے کیا کہتا ہے؟ بچیا نہ جلی برا چھڑسی، پھر جل دے، پھر آختے بچیا نہ جلی، پھر جل دے، پھر کہتے بچیا نہ جلی۔ لیکن جب باز نہیں آتا تو تو تھپڑ مارتا ہے۔ کیا تجھے اپنا بچہ اچھا نہیں لگتا؟ ہمارا جذبہ دیکھ کے قوم سمجھتی ہے کہیں یہ ہمارے دشمن ہے، اور ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نوجوانوں، اللہ کا واسطہ تمہیں اللہ نے قرآن دیا تھا، تم اسے بھول کے یہودیوں کی پڑھائی ہوئی پٹی پہ چل نکلے، عیسائیوں نے جو کہا ادھر چل نکلے، ہندو نے جو تجھے دکھایا اس راستے پہ چل نکلا۔ تو قرآن کیوں بھول گیا؟ تو نے قرآن سے یاری کیوں نہ لگائی؟ تو نے اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کیوں نہ کیا؟ آگے جا تو اب آج کے بعد کہو گے کہ وہ مولویوں دا فساد ہے، جند ہے انہوں کو آخ جنیا احمد کر کڑے مولوی آ گیا سود کھاندے کرو، بریلوی دیوبندی آلے حدیث ہاں یہی کو کال ہو سی نا، یہ بریلوی ہے جی دیوبندی تو انہوں نے کیا کال ہوتا؟ کوئی آتے ہوتے بن، کوئی آتے تلے بن، کوئی آتے درود اچھیاں پڑھ، کوئی آتے مندریاں پڑھ، یہی کال ہے نا۔ تو اس نال کے فساد ہوندے ہو؟ اس نال کڑا فساد ہوندے ہو؟ مجھے دسنا کون سے مولوی نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹو؟ کسی ایک مسلک کا مولوی بتا۔ خام مخواہ کے ڈرامے بنائے ہوئے، الو بنایا ہوا ہے قوم، اصلی قوم بھی اگو جی کہ میں اپنے کنال سنے ٹی وی تے میں آپ دکھتا آسانات ٹی وی جی آسمانہ تو لے کے آیا ہے نا، تو کوئی ٹی وی تے یقین ہے تو کوئی قرآن تے یقین نہیں، پھر اپنے ایمان کی خیر منانا۔ ٹی وی تے یقین نہیں، مولوی تیرا تجھے قرآن کھول کھول کے سنا رہا ہے، تجھے اس قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ سوشل میڈیا تے یقین نہیں، سوشل میڈیا بڑے آسمانہ تو لے کے آگے فرشتن سارے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا، کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اگلی بات دو گلوں گیاں، یہ دو ہی ہیں، یہ بھی پوری نہ ہوئی لیکن چلو خیر ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ اگلی بات کی طرف آ، مجھے گوشت چاہیے تو کون سی دکان پہ جاؤں گا؟ قصاب کی۔ مجھے کپڑا چاہیے تو کون سی دکان پہ جاؤں گا؟ کپڑے والی۔ مجھے جوتے چاہیے تو کہاں جاؤں گا؟ جی جوتے کی دکان پہ۔ اب مجھے بتا، آپ کو مجھے جوتا چاہیے، ہم قصاب کے پاس جائیں، اچھے قسم دا سروس تا نہیں ہوئے، 9 نمبر داؤ اچھا نہیں تو قصاب کیا کہے گا؟ کیا سی اس کو جنے کو کھڑو، اتھے ڈڈرا پہ منٹل اسپتال ہے، اتھے چھوڑو، سمجھ آئی؟ اس کو کھڑ کو اتھے داخل کرا لو، منٹل میں بھیج دیں گے۔ اور اگر میں قصاب کی ادھر جاؤں کپڑے کی دکان پہ اور اس کو حضرت تسی اس طرح کرو، 5 کلو آٹا تول چھوڑو، 5 کلو چینی بھی چاہ دیو، ڈالڈا بھی اتنے کلو چاہ دیو، تو کپڑے والا کیا کہے گا؟ جی اب میں کپڑے کی دکان سے آٹا نہیں مل سکتا، قصاب کی دکان سے جوتا نہیں مل سکتا، اور مجھے کس کریانے کی دکان سے کوئی اور قیمہ اور کباب نہیں مل سکتا۔ جب ان دکانوں سے میں جس چیز مجھے جو چاہیے میں مطلوبہ دکان پہ جاؤں گا، میں مسلمان پہ حیران ہو گیا۔ آج ہمیں عزت چاہیے، اس مجمع میں کوئی ہے جسے عزت نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، اور عزت کے لیے یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، عزت لینے کے لیے عیسائی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، عزت کے لیے ہندو کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اور یہودی کے پاس تو عزت ہے ہی نہیں ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ اس کے پاس اگر عزت ہوتی تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں قطعاً یہ نہ پڑھتا غیر المغضوب علیہم ولا عیسائی کے پاس عزت ہوتی تو سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اس سے پناہ اللہ سے قطعاً نہ مانگتا۔ ثابت ہوا عزت نہ یہودی کے پاس ہے نہ عیسائی کے پاس ہے، جب ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ کہاں ہے عزت؟ صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن کو میں نے عزتوں کے لیے اتارا ہے، یہ عزت دینے والی کتاب تھی۔ جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، کیا مطلب صرف چمڑا دیا اب تک نہیں،
ان کی عدالتیں بھی اس کے مطابق فیصلہ دیتی تھیں، ان کی اسمبلیاں بھی اس کے مطابق چلتی تھیں، ان کے بازاروں کا کاروبار بھی اس کے مطابق تھا، ان کی شادی اور موت بھی اس قرآن کے مطابق تھی، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی اس قرآن کے مطابق گزارتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں عزتیں دی کہ نہ دی؟ دی کہ نہ دی؟ عروج عطا کیا، بلندیاں عطا کر دی۔ آج پوچھتے ہیں ملانے کو کیا آتے ہیں؟ یہ ملانا دست ہے نا، عمل کرنا، یہ ملانا ہے نا، تجھے جو بتا رہا ہے مولوی ہے نا، عمل کرنا، کیوں نہیں کرتا عمل؟ کیا ملک میں نظام نافذ کرنا مولوی کی ذمہ داری ہے؟ مولوی کو حاکم بڑھایا تو حاکم بڑھاتے پھر اس کی ذمہ داری ہوسی، ورنہ یہ حاکم صلاح الدین ایوبی مولوی آسا اس جو اسلامی نظام نافذ کیا، عثمانی سلطنت کا بانی عثمان غازی مولوی تھا، کیشا آسا مولوی تھا نا آسا؟ تو یہ حکمرانہ دا کام ہے نا، کو سوال کرنا جڑی بھی جماعت نل تو ہیں اپنے بڑیرے سی پوچھ کرے نا، تو مسلمان نا، یہ قرآن دا نظام آننا توڑی ذمہواری نہیں، ان سے پوچھنا۔ صرف مولوی سے کیوں سوال کر رہا ہے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمت کرو یار، کب تک ڈرتے رہو گے؟ کب تک گیدڑوں والی زندگی ہوگی؟ بزدلی کو ختم کر، اپنے اندر قوت پیدا کر، ایمانی قوت پیدا کر کے سوال کی جرأت پیدا کر، اور ان سے پوچھ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ یہاں قرآن کے خلاف قانون بنے اور بینک چلے جائیں، اے وفاقی شرعی عدالت کی کوئی حیثیت ہے اس ملک میں؟ ملک دا نام کیا ہو؟ مزدارو والپاس ہون میں اگلی گل نہ کردہ، اسلامی پہلے سرے ہے نا، ہٹاؤ نہ لو یا اسلامی کو ہٹاؤ۔ جب اسلام کی یہاں حیثیت ہی کوئی نہیں، اسلام والے کو پوچھتے ہی نہیں ہو۔ مگو دس ایک قرآنہ کو لو بڑی کوئی تعلیم، تو قرآن دی تعلیم والے کو مڑے ملک میں کی حیثیت ہے؟ دس توڑے امامہ دا گریٹ کتنے؟ بول توڑے امامہ دا کوئی گریٹ ہے؟ اور اس ملکہ میں مزدورہ دی بھی 50,000 روپیہ تنخواہ ہے، مزدورہ دی کم از کم مزدوری کہتے ہوئی ہے 50,000، تو مولویہ کو تو مزدور بھی نہیں سمجھا، اس پیچھے نماز کی پڑھ دیں، وہ تو حاکم ہے تیرا، امام ہے نا، امام آگے ہوندے نا، وہ آگے تو کو جدو تک امام آگے قوم پچھے تو اس کا مطلب ہے قوم زندہ ہے، جڑے دیاڑے قوم آگے ہوگی امام پچھے ہوگی اس کا مطلب ہے قوم اور کریے ستے مردہ امامہ کو لو آگے ہوندہ ہے، تو قوم بچو جڑا ہون امامہ کو لو آگے ہو جلے اس کا مطلب ہے مرد ہے، جیندہ جنا امامہ کو لو آگے کدے نہیں ہویا، جیندہ جنا کدے امام کو لو آگے، اور نمازہ بھی اگر آگے گچھنے علماء بیٹھے دن پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، گپا نمار دا مدعا ہے جذبات میں شاہ صاحب، کوئی جذبہ نہیں، پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ جڑا جنا امام رکوع بے گئے تو پچھو اس کو لو پہلے اتاؤ گے، یا رکوع بے گچھنے یا امام اللہ کھلتے دے تو سجدے بے پہلے ہو گے، میرے تیرے آقا نے فرمایا اس جنے دا چہرہ کل قیامتی کو گدے نہ لو سی، کھوتے نہ لو سی، لمکنے نہ لو، لمکنہ سے آن دے ہو نا، اس تا چہرہ کل قیامتی کو لمکنے آلا ہو سی، تو جس امام کی حیثیت اس کو لو تو ذرک اگاں تے ہو کے دیکھنا تو نل بندہ کیا ہے، یہ تھے موید اور اسے ہر ایک چڑھ دے آن چڑھ دے امامات ہے، ایک کسا فوجیت چڑھیں تو آ جاتا، کسا پولیس آلے تے چڑھیں تو آ جاتا، کسا اور اس محکمے کے افسروں پہ انہاں نل تجھ کا دیکھل کیتی ہے جڑے تیرے نوکرن، یہ نوکریں ہمارے حاکم نہیں ہیں، پیسے دیں دیا، ہاں جی آدھے انہوں جی قوم دی کھاندن، قوم دی بملانی کے جو لوگاں دی جبات نظر قوم دا کھاندن، تبیرہ تو کس تا کھاندن؟ یہ جتنے سرکاری ملازم ہیں کس تا کھاندن؟ خفانوئی میں ایک جملہ سخت آڑا لگے، ان دی پیونی فیکٹریاں لگی دی ان پیچھو، اس تا کھاندن، یہ کس تا کھاندن؟ قوم دا کھاندن، فرق ہے توڑے تے مڑے کھانا میں، دعا میں فرق ہی تھوڑا جیسے یاد رکھیں، زورانہ ٹیکس کہندے ہو لوگ 5,000 گالیاں کٹ دیں پچھو، ایج گال ہوندی ہے، ٹیکس دے کے پچھو گال بھی کٹ دیں، تے مکو تے مڑے پراما مولویاں وہیں آتا بھی اسلام کا پکیشے ہو، توڑا ہاتھ خالی نہیں، او حضرت رہو نا جی دعا کرے ہو، توڑے تے مڑے کھانا میں فرق بھی ہے، مکو دے کے تے نال آہتن دعا کرے ہو،
تو کو دے کے 5,000 گالیاں کٹ دیں. ہاں جی تو آتے جی ملانے لوکاں دا کھانے تو کس تا کھانے ساری قوم ہی قوم کا کھا رہی ہے, سارے سرکاری قوم کا کھا رہے ہیں, چھان چاڑنا دی ضرورت نہیں. وہ ادھر میں اسلام آباد میں ایک جگہ تھا, میں کہا میں تو اس طرح روڈ استعمال کر کے آیا تو میرے آسد کو پیسہ دیتا ہے پر ٹول پلازے دے پیسے دے کے باہر نکلے ہیں. اس وقت 200 آسا پتہ نہیں ہونی پچھلی جی شابان دی گل ہے, میں 200 روپیہ ٹیکس دے کے آیا. تو قوم دا ہمدرد ہو سی, ملک دا بید وفادار ہو سی, ملک کو لو مہینے دے لکھاں روپے کہن کے میں ملک کو لکھاں روپے مہینے دے کے وفادار ہوں. میں راتی دیاری اس ملک ہستے دعاواں کردہ تے ملک تے مجھے 1 روپیہ نہیں دے دا, مجھے 10 نہ کوئی سرکار سن مجھے 1 روپیہ دیتا ہوا جاتا, ثابت کرے. میں سرکار کو پیسے دیتا ہوں, سرکار مجھے 1 روپیہ نہیں دیں دی. تو اسی سرکاری ملازم سان چاڑ دے انہیں بعض دفعہ کو قوم دے ہمدرد ہیں, لکھاں روپے کہن کے ہمدرد ہیں, میں لکھاں روپے دے کے ہمدرد ہاں. تڑ بے تو مڑ بے فرق ہے. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. مزدار والایام والذنب حاصل, وقت گزر گیا, زمانہ گزر گیا, مجھے تجھے کیا ملا, رات اور دن گزر رہے ہیں, سوائے گناہوں کے میرے حصے میں کچھ نہیں آیا ہے. مزدار والایام والذنب حاصل وانت بما تحوی من الحق غافل. میں اور تو جس کام میں لگے ہم حق سے غافل ہیں. حق کون ہے؟ اللہ. حق کون ہے؟ قرآن. حق کون ہے؟ رسول اللہ. حق کون ہے؟ قیامت. ہم قیامت سے بھی غافل ہو گئے. اسایا کے لئے ٹھوک مرنا نہیں, اسا اتھے ہی رہنے کرے. بیرہ کے لئے ٹھوک کوئی بھی نہیں. کہاں گئے ہمارے بڑے بڑے ریاض؟ ان کا نام بھی نہیں ہے. اور جن کی ساری دنیا پہ حکمرانی تھی آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. مزدار والایام والذنب حاصل وانت بما تحوی من الحق غافل. سرورک فی الدنیا غرور وحسرت. اے مزے کنہ مڑاتے توڑا ٹنگلی کنا میں مڑے نوجوانہ شیئں لائی دین نال ٹنگ بھی لاندے راتی ساری دیتے دے نال ٹنگا لاندے. سرورک فی الدنیا غرور وحسرت. اللہ کی قسم یہ مزہ دھوکہ ہے, دھوکہ. یہ مزہ نہیں, ایک ہی شے دھوکہ. اگر سمجھنا ہوئے تو کو سمجھاواں ایک گل کر کے ہے توجہ بات سمجھاؤں. خارش اللہ بچاوے, خارش کی بیماری ہوتی ہے نا, ایک خارش ہو جو لے کسا کو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک دفعہ اس کو جی بیمار ہویا اسی خارش تھا. میں ہویا نا بچپن میں, اس تے نشانات ہون بھی ہیں جسمت جی. بچپن میں آپ میں بھی کوئی خارش کا مریض ہوا ہوگا, تو اس لیے اب جسم خارش ہو جو لے پھر جنوں جدوں کھرک دے تکے جب مزہ دے پھر اور مزے کین کین کھرکتے نا پھر اور مزہ دے ورے. پھر جدوں ہاتھ ہٹان دے تے پھر کیوں دے, پھر کیوں دے. اے جڑے گانے دا مزہ میرا نوجوان لے رہا ہے, گپا نہ سمجھی مت آہیں. شاہ صاحب آساس کے گل کیتی ہے, نہ جا میری خندہ لبی پہ دیکھنے والے, میرے ہونٹوں کی ہنسی پہ نہ جانا کہ لبوں پر تو زخم کے بھی ہنسی معلوم ہوتی ہے. زخم بھی دیکھ چرے دے لگ دے جے کوئی ہنستا ہے لیکن اس کے اندر درد ہوتا ہے. میرے ہونٹوں کی ہنسی کو نہ دیکھنا, اس کے پیچھے درد چھپا ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک درد ہے جو شاید تجھے نظر نہ آئے. اے مزے تو تے میں ہون تے چاک دے راتی پیس ہوتے دے ماں بچہ پرانے ویلے دیں. اساں کو کیا پتہ ہے نوجوان اولاد صاحب کے کر رہی ہے جی کہ اور آئے. اب ہمیں اولاد کو کا پتہ ہی نہیں. حضرت صاحب انہیں راتی ساری جاگ دیں 2:30 بجے تو بعد آکھیاں دوں ملانا آ گئے تھے. اج کل صبح دی اذان کس ٹائم ہوں دی ہو تسی نہ بولو نا حضرت قوم کو بولنا دے نا. 10 نہ صبح دی اذان کدوں دی ہو, کوئی بڑا ہی بول سی, نوجوان تو نہیں بولنا لگیا. 3:15 بجے 9 کو لوتا مڑ گیا ٹائم نا. اچھا ہو اتھا دیکھے, اچھا صبح دی اذان جی 3:15 بجے اٹھ کے کوئی آتا ہوندہ ہے نا. تے میں تے تو 2:30 بجے سینا دا پروگرام جاگنا دے ویلے سینا دا پروگرام شروع ہو گئے دے سین دے نظر تو نہیں. اگر میں غلط آخاں قوم آلیا
اے احمد نہیں لوگاں بھی ڈر دن تو ساں کل تو اس ماں پہ بھی ڈر دینا چاہ آئے میں تو ساں کو صاحب تو ساں اے تو اس ماں پہ ڈر دن نوجوانوں ایک گالی نہیں کہا رکھتے اے جتنے بڑے بڑے لوگ سارے ڈر دن تو ساں کلو کہ پتہ نہیں خفا ہو گئے سن تے میں کسا دی خف کی خشکی دا کدے خیال ہی نہیں کیتا دلا میں خفا ہوں دے ہو تو کروڑ واری خفا ہو خوش ہوں دے ہو تو 1000 واری خوش ہو جاؤ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں نہ کسی دی خوش ہونا دا فکر کرنا دے نہ کسا دے خفا ہونا گل کرنا اگر بات میری غلط ہے اٹھ کے کہہ دے شاہ صاحب غلط کہہ رہا ہے بالکل اٹھ کے آخو تاکہ میں آئندہ کسا یہ بیان ہی نہ کر تسی اٹھ کے آخو شاہ صاحب گل غلط ہے نوجوان نہیں راتی سہندین اس وقت سہندین کدوں تک ستے دے ہوندین 11-12 بجے تک 12 بجے پھر اٹھتین پھر موت حکم چلان دین نہیں چلان دے اینو کون مر چکے ناشتہ دے میں اللہ کی شان مہمان ہمارے آئے ہوئے تھے میں یہ وادیاں گلا نہ کر دوں گا تو ایک دن میں نے پروگرام پہ جانا تھا تو میں جلدی بس زور پڑی تو فوراً میں آ گیا تقریباً 2:15 سے 2:30 بجے میں گھر آ گیا 2:30 بجے آیا تو اندر کمرے تو اس پہ روٹی شوٹی یا کچھ ناشتہ اتھے لانے ہونے اس طرح میں اکڑے آتا ایسا دے مہمان آئے دے ایسے تو وہ بیٹھے دن تک ناشتہ رکھے دے میں جنہوں ایک ہی شے 2:30 بجے دے آڑی دی اگر ناشتہ ایکڑا ٹائم ہے ناشتے دا ایکڑا ٹائم ہے ناشتے دا پھر میں نے ان کی کلاس لی وہ کو کروا دنو جی مہمان ان خفا ہوسن میں ایک واری نا 10 واری خفا ہوں میں اس غلط بات کو میں نے کبھی نہیں چھپایا بدیت تو کو کرا دی گل دستا لگیا بڑے مزمان آئے دے میں انہوں نے کہا بیرو اتھے کدے رہنے مڑی مرضی تے چل چھو نہیں تے میں تستا تابے نہ اتھے رہنے صبح اٹھ سو نمازہ کو من نال جل سو صبح بڑھ کے اشراقاں تک تے سینا ہی نہ دیندہ اس تو بعد سیندے ہوئے تو بے شک سہ جلے اشراقاں تک سینا شینا علی گلاں اے یاریاں نہیں اور پھر اس تو بعد ناشتہ کرساں مل کے نال صبح 7 بجے 6:45 بجے 6:30 بجے کی جی 7:30 سبق شروع ہوندے نا اس تو پہلے ناشتہ کرساں تیاری کرساں میں جلساں سبق پڑھالساں تو اسی ناشتہ کر کے سیندے ہوئے بے شک سہ جلے دوپہری کو دوپہر مڑی دوپہر ہوندی نہیں مغرب تو بعد ہوندے پھر دوپہر آلہ کا قصور کا کھاتا ہی نہیں بڑا تو میں مغرب تو بعد آساں تے دونے نال بے کے روٹی کھاساں ہویاں تھے تے نو ہویاں تے جی تو اس ہاستے میں کو 10 آج ایک کام ہے یا نہیں ہے 12-1 بجے تے 2 بجے تیرے ناشتے ہو رہے ہیں تو عجیب الملک خراب ہو گئی جی اللہ خراب ہو گئے صبح کو سیاخین فرشتے گھوم رہے ہیں ساری قوم ستی دیئے تے رزق بے اضافہ کو تو جلے میں کو دسنا رزق بے اضافہ نوٹا کو تو آئیاں سٹے نعمت تھی نا تو آئیاں سٹتے لگے دا تو پھر توڑے مڑے رزق بے اضافہ اکرم الخبز ہے نا تو یہ 10 روپے 15 روپے 20 روپے دیسا تو روٹی تھا دی ہے نا تو یہ 10 روپے دی قدر کرنا اس کو تو لٹا چھوڑیا یہ کیا کر دیں ہوش میں آ مسلمانہ یہ آپا جو کہ آپ سارے جی کھونے دینا سا بہت کچھ باتیں لیکن میرا وقت پورا میں اشعار دا ترجمہ کر رہا تھا سرور کا فی الدنیا غرور و حسرت تیرا میرا مزہ لینا اے غرور ہے دو کہ اخار شالا مزی اگلا مزے اخار شالا جدو مکی تے پھر سمجھ آسی ہویا کہ ہے وہ حسرت اور کل قیامت کو سوائے ندامت کے سوائے ندامت کے تے بیاہ جدو کر دیا تو اس پہ گانے باجے انڈیا دے کنجر مولی صاحب نے کہا کی تا مولی صاحب انتو جی اچھا مولی صاحب تو جل دیو جلو جی 1000 روپے جے بھائی اگلا لاؤ جلو جی جلو آسی پچھو انڈیا لے آسے نا پچھو پھر انڈیا لے آگے تے پھر جدو اللہ معاف کرے 6 مہینے بھی نہیں گزر دے مہینہ بھی نہیں 3 مہینے بھی نہیں پھر طلاق پھر دوڑ دے ہونے او جی مڑی نو منڈ لائیاں کر دیئے مڑا پترہ سن مکم مارے ہے مارے نا تو اور کیا ہے تو کس تمیتے پتر توڑیا گئے جی بچتا چلا جائے تو میں اللہ کے نافرمان ہو جائے اللہ کے نافرمانوں کے لیے اے اولاد دی دے دل تے اللہ دے قبضے بیننا میں تے تو اللہ دے نافرمانا اس تے فرمان بردار کی ہو جلین ساری دنیا کے دل اللہ کے قبضے میں ہم اللہ کے نافرمان ہیں دنیا ہماری کیوں مانے مڑی تی مڑی کی مانے چلیے ہو مانے میری بیوی میری کیوں مانے میں اللہ دی منین ساریاں
میں نے رسول اللہ کی مانی ہے ساری اساں تے منیاں نہیں لوگاں سے منالنا چاہتے ہیں نہیں ہوکتا جس دیاڑے اساں من چھڑیاں کوئی موقع لال ہمارے آگے سر اونچا نہیں کر سکے گا اسی اللہ رسول دی منع تے صحیح تو از حکم داور گردن میں پیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہے اس واقعے کی طرف بھی جاتا لیکن بات لمبی ہو جائے گی یہ بھی بابا سادی سنا لکھے دے بڑا عجیب واقعہ ہے تو اس کو لو حکم پھیر گردن نہ پھیر دنیا دی کوئی چیز توڑ کو لو گردن نہ پھیر سی اسی اللہ دے نام اجتماعی طور پر پوری قوم اللہ کی نافرمان رسول اللہ کی نافرمان حکمران اپنے درجے میں نافرمان اور ماتحت اپنے درجے میں نافرمان افسران اپنے درجے میں اسی میدتو اپنے درجے میں اسی سارے انفرادی اجتماعی زندگی میں اللہ رسول کے نافرمان ہو چکے ہوئے کہ نہیں ہوئے آخدے دے میں تشریح کرا لیکن سیانا پیانے تشریح دی ضرورت سرورک فی الدنیا غرور و حسرت وعیشک فی الدنیا محال و باطل میرا تیرا دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے محال ہے محال کس کو آتے ہیں ناممکن اساں ادھے رہنے کڑے جنے کو گرنٹی کارڈ ہو کوئی پر جلدوں نہیں شے کہ انہا کوئی کتنی گرنٹی ہو اپنی گرنٹی دا پتہ ہی کتنی ہے ہاں اپنی گرنٹی پتہ نہیں صبح دا سورج اساں میں چو کون دیکھ سی نہ دیکھ سی یہ برخوردار بیٹھے تھے نا دادا اس کے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے آنے والی منازل آسان کرے کہتے ہیں والد صاحب آج رات آئیں گے سفر سے باہر سے یہ دیکھنا انتظار اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وقت پورا ہو گیا انتظار نہیں کہ پترا پتہ نہیں کتنے عرصے تو پیو کو نہ دیکھے ہو سی لہذا تھوڑی جی مولت چاہ دے وہاں سدی عرب و آجل ہے دیدار کر چھڑے نہ بیرانا ہون انتظار کسی کا نہیں اب کوئی رابع تے رابع ہوئے سدی عربہ بھی ہے تے سدی عربہ بھی ہوئے فرانس بھی ہے تے فرانس بھی ہوئے رابع تے رابع ہوئے کسی کا انتظار نہیں ہے کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے وعیشک فی الدنیا محال و باطل اور میرا اور تیرا دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے کیا ہے ناممکن اور اگر کسی کا یہ ذہن ہے میں تے کلے ٹھوکاں میں تے نہ مردہ یہ لوگ ہی مر گئے بھائی مرنا لے مر گئے جنازے میں بھی جل کیا سن کو آخرت وہ تے بھی سیاسی باس ہوتی ہے یا سچ تا جنازے میں ہی کچھ ہوندے نہیں ہوندے اگلے سرے جنازے دی اگلی سرے دی صفحہ بے ہو سا اور قوم دا علمی ہے میری قوم کو جنازگاہ ہو سی گیڑ ہو سی نکل اتھے سارے جمگٹ پچھا ساری خالی پی دی ہو سی کی نسان تاولے اگلے سرے جنازے دی اگلی سرے دی صفحہ بے ہوندے ہاں تے نمازہ دی نمازہ دا حکم اگلے سرے آ جنازے بے پچھلے سرے کھل تو پیچھے کھلتے ہیں دے منصرہ کیمرے آلے دے فوٹو جی نہ آسن تو پھر کیوں سی صبح شمال میں فوٹو بھی نہ لگے دو سی تو پھر تو مطلب ہے کیوں سی تو اس کا مطلب ہے میں اخلاص ڈلنا گیا میں اس کو دسنا کو گیا میں آئے دا پھر اور بھی ہوندہ ہوندہ ہے نا جس تک قدے کسا دی توجہ نوئی نہ پھر کیا اوہ اس صفحہ سے نہیں کرو ذرا کیا ہو کے بول سی اے تاک کرو تاک کی جی مردہ نظر پہ جو لے آخر حضرت تو نہیں آئے تھے مجھے سچ داس میں قوم دی دختی رگاں تے ہاتھ رکھتا پھر آتے نے بیان سخت کر دے اس دا بیان سے مجھے 10 نکڑی گل سخت ہے اتھے تو کو بولنے دے اتھے آخر مرنا دی تیاری میں ہوا آخرت دی فکر ہوئے سارے ہوں گے جنہیں آج اس کو تے جنازہ نصیب ہو گیا 150,000 5,000 آدمی اس تے جنازے میں پتہ نہیں مرے جنازے میں کوئی ہوسی نہ ہوسی مجھے اتنے مسلمانوں کی مغفرت کی دعا نصیب ہوگی نہیں ہوگی میرے ساتھ کیا بنے گا میرا خاتمہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا اے تے اس گھاٹی سخت مرحلے سے گزر گیا سکرات موت سے گزر گیا نا اوکھی جگہ بچو لنگ گیا میں تے اللہ لنگنے میں تو اس اوکھی گھاٹی بچو لنگنے تو چلا گیا میرے اوپر ابھی وہ آنی ہے مرتے کے گزر سی مکو تھے بھی فوٹوان دی تے کیمریاں دی تے کڑے دے ہوندے تے مڑی ایک نکی جی درخواست ہے اگر کوئی قبول کر چھڑے مردے دے فوٹو فیس بکاں تے نہ لاندے کر نہ اخباراں میں لاندے کر تو سن کو اللہ دا واسطہ یار وہ مر گیا اب اس کے فوٹو مت لگایا کرو تمہیں اللہ کا واسطہ تسی فیس بک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دے حادثے میں کچھ تو پھر تسی فیس بک ان دے گرالے دیکھ کے
سالہ بعد بھی دیکھتے ہیں تو ان دے زخم تازہ کرتے ہو، تم انہیں رلاتے ہو، اے تم یہ کیا کر رہے ہو، کسی کا دل دکھاتے ہو، سالوں بعد وہ صدمے کو بھولا ہوتا ہے، تم نیا کرا دیتے ہو۔ یہ ظلم مت کرو، تھوڑی اخبار ضرور بکے سی تو کچھ 150 روپیہ تھا گئے سی، لیکن دوسرے کا جو تو نے دل توڑا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کو خون کے آنسو تو نے رولایا ہے، اللہ کا واسطہ تھوڑا یہ وقتی گزر گئے دے، فیس بکاں دے تے واٹس اپاں دے تے تو ویڈیو بنانے تے ایک کر دیں تے ٹھٹے تے مزاق تے پرینک کر دیں، پرینک اے ٹھٹے تے مزاق کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے ایسا قوم کو دسیا نا، یہ تو ساں دیتے برکڑاوے میں بیان کیتے دے، ہاں جی کیتے دے نا، تو قوم کو جو تم دسیا تو قوم سن کیا ہے جی قتل ہو گیا تو انہاں آگیا اس گائے ذبح کرو، تو انہاں کو کیا ہے وہ ٹھٹے کر دیو، یہی ہے نا سورہ بقرہ بیان اسی دن آتے صورت ہے، تو انہاں کو کیا ہے ایسا موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ ان اکونا، یہ پرینک بڑھانا تے جاہلاں دا کام ہے، پرینک کس کو آتے نا دس نا، یہ پرینک جڑے کر دے ہوندے ہیں کیشے پرینک دا کی معنی ہوندے دیکھو ایسا کو پتہ شتہ ہوندہ ہی نہیں، اسی آستے والد صاحب ہمارے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ فرمایا کرتے تھے جڑا لفظ موہاں کو لو کڑو اس تا تمہیں کو معنی آندہ ہو، پھر تم عالم ہو، کہتے معنی نہیں آندہ تو تجھ جائل مجھے دس پرنک لگے رہن دے ہو تسی نا اس تک معنی ہے لفظی معنی دس مجھے انگریزی نہیں آندھی، مجھے فخر ہے شکر ہے نہیں آندھی، میں کدے شرمندہ نہ ہویا اس تک شکر ہے نہیں آندھی، پتہ نہیں آندھی ہو گیا تو میں تھے نہ بیٹھے دا ہاں جی کسوری جائی ہوں وہاں اس ٹائم اللہ اکبر شکر ہے نہیں آندھی، تو دستوں کو تو انگریزی آندھی ہے 75 سال ہو گئے اس انگریزی کی غلامی میں ہمیں لگایا ہوا ہے، تو دس نہ پرنک تا معنی کیا ہوندہ ہے لفظی معنی کیا ہے اس کا پرنک جدو تک مانا نہ دستے تھے اس تے گل بھی نہ کردہ، پھر جدو آیا جس مانا دسیا پھر اس تے اگلی گل کرسا، ہاں جی بات نکل گئی تے کم کستے جائلان دے اللہ سن کوئی جے جائلان کو لو تے پرنک بڑھانا بھی جائلان دا کم تے پرنک دکھنا بھی جائلان دا کم، نہ دکھان تے نہ بڑھاما نہ ضرورت ہے، اے پیسہ شیسہ تھی رہ گئے سی نہ رام توبہ نل پیسے کما، سمجھ آئی بڑو پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، تو کچھ ہے مرا لیا کس نہ لے اللہ سے، یہ سودیہ دے بینک آلیاں کو بھی آتے اسٹیٹ بینک دعا بینک تریا بینک، یہ کتنے پیسے ہوئے تھا کتنے ایک جی گئے سو یار مرسو آخر نہ اللہ نال جنگ کر دیو، نمرود آیا تھا مقابلے میں تے پھر اللہ سن فوج پیجی ایسی فرشتے آیا سے ڈنڈے کہن کے بارش پیجی ہے بادل پیجن زلزلہ پیجے کیجے پیجے مچھے تے اساں تو سمجھو کہ بھی ایک شے پیجی ایسی کرونے دے نام تے ورے ایسی سمجھے پھر بھی نہ جڑی نظر بھی نہ دی ایسی ایک شے پیجی ایسی اللہ سنے جنجوڑنا آستے اسی نہ جنجوڑے گے اللہ اکبر یہ بیماریاں کس نہ لانی ہوندی ہیں اور نواں کام شروع کر چھڑے ہیں دو نویں فتنے نچ کر ایک فتنہ بیماری آئی دی قربانی نہ کرے ایک تو دعا کہ آج کرنا گو لو پہلے کعبے دے پھیرے لانا گو لو پہلے غریبہ دے کرا دے پھیرے لا آختے نہیں آختے مسجد بنانا مسجد میں چیمٹا دی تروڑا دینا کو لو غریبہ دے کرا بے آٹے دا تروڑا دے یہ فتنہ بھی آج کل مچا گیا ہے بیرا دعا نیکیاں دا مقابلہ کی کرال دے نیکی دے مقابلے میں کوئی گناہ آننا جی اے آخو 25-30 لاکھ تی 40 لاکھ تی گڑی تاں کے نہیں جدوں توڑے ملے میں کوئی جنا پوکھا نہ ہوئے یہ گل آخنا کی ناختا پترہ دے بیاتے کنجریاں تانے چاہیں 40-50-4-5-10 لاکھ روپے آرام تیرا تاں لائیں جدو توڑے ملے میں کوئی پوکھا نہ ہوئے مسجد بنانا تو اللہ دا حکم ہے اللہ دے حکمہ کو لو ڈکتے اور کوئی شخص ہے آگے ہوئے نمازہ دی کسا جائی فضیلت پڑی نماز تو دوئی جائی روزے دی پڑی تو پھر آگے چھوڑ جنی ہے نمازاں کو روزے ہی رکھے جنا تو یہ گل ٹھیک ہے اس کی بھائی روزہ اپنی جائیے نماز اپنی جائیے تو دعا نیکیاں دا مقابلہ کی کرنے مقابلے میں گناہ آننا اے طلع بڑے بڑے پلازے بڑھائی دیں تو ساں تو کوٹھیاں بڑھائی دیں تو اے پلازے تو کوٹھیاں نہ بڑھانا بیرا غریبہ دا مدد کر مڑی سمیت کم از کم 30,000 روپے دا ہر جنے دی جبہ بے موبائل پہ دے ملے بے غریبہ کو پہلے روٹی کو آل نہ بعد میں 30,000 دا موبائل جبہ بے رکھیں
اس نال کی مقابلہ نہ کردا ایدی سی بات نراں دا چکر لانا فرض ہے آج تک کرنا فرض ہے استطاعت آ لیتا ہے نا تو نراں کو دیکھنا فرض ہے یہ میں نراں بچ بیان کیتا آسا بیٹھے دے وہ سارے ٹورسٹ آئے دے جو میں ایتھے تسی آئے ہو یہ کچھ دیکھنا فرض آسا تساں تے لکھاں روپے لا کے آئے ہو تو تسی آخ تو کی آئے دے یہی سوال کر سن تو کی آئے میں بھی جلدا ہر سال اس دیڑے منتہ کر کے جمعہ منگ دے میں ابیرو نہ دا موڑ جو منتہ کر دینے جیہاں آلے میں جلدا ہی نہ عیدی تو بعد وہ مدرسہ ہے اندہ سالانہ پروگرام ہوندہ ہے مگو ٹاک کے کھڑ دیں میں جلدہ مڑا در پہ بھی نہیں لگ دیں میں تو یہ جلدہ میں تو بیان کرنا کو جلدہ سیلہ کو تھوڑا ہی جلدہ سیلہ سے پاٹے آلی ہیں گلہ میں تو بیان کرنا کو آیا میں تو سیلہ کو تھوڑا ہی آئے تھا اللہ اکبر تے اسوات کو جلنا دیر کو جلنا انزے کو جلنا فلانی جئی کو جلنا یہ کیا ہے فرض ہے واجب ہے تو غریبہ دی مدد کی نہ کر دے اور زیادہ دور کی جلدے ہیں کہ ڈرامے تے کروڑا روپے لگ دے نہیں لگ دے یہ ٹی ویاں تے جڑا بن دے تو کروڑا روپے ڈرامے تے کی لانے غریبہ دی مدد کی نہ کر دے یہ ٹاک شو کر دے ٹاک شو آنال کتنا ملک دی اصلاح ہوگی ایک چین لال ہو سی وقت بیٹھے دو سی اس دن ہمارا رشتہ داری اول جا مرنا میں حبیرہ نہ اول جی انہاں دے کر کے اپنی رشتہ داری ایسی نہ خراب کر رکھتا مگر تجربہ کری اس فقیر دا ذاتی تجربہ ایک چینل ہے اسی ویلے یہ ہون کیا تو اسی یہ دیاڑ ہے جی او سورج ہے جی اے چمکارے مار دے جی اسی ویلے یہ ہونے ٹائم ہے نا کہ ٹائم ہے 10:34 ہوئے دن تو ساں کو لو پارلی کھڑی تے اس تے پتہ نہیں کہ اتھے 41 اتھے 34 ہے نو پار دیکھو 18-19 سیکنڈ ہو گئے 10:34 ہاں جی تے او تسی دیکھو اس 10:34 تے دعا چینل لا وہ آخ تو سی اے رات ہے تے وہ چاند ہے تے وہ تارے ایک ہی گلہ کو ایک جنا دیاڑ آخ رہے اس کو دعا رات آخ رہے اے یعنی زمین اسمان دا فرق کر دیں تو انہوں نے تو کوئی یقین ہوتا ہے تو ان دے کر کے میں اپنی رشتہ داری اتھے بیرا دمر کر کے میں یہ رشتہ داری میں نہ خراب کر دے نہ چینلان دی وجہ تو اتھے کال سمال کر آخ اپنے چینل بھی تا آپا کو بھی نہ چینل چاہی تو ایک چینل آلہ مکمل ہوا کہ وہ جی تُس تا انٹرویو کرنا میں ہے احمد ہے ہی نشر کرنا دی تو قسم کر دے میں بڑی پوری گلا نشر کر دے میں انٹرویو دینا او جی تُسی کیا تو مخباسی تے چھوڑنا جنی میں ایک جائی شادی آلوے کرنگے اتھا میں 5 منٹ گل کی تے وہ سارے ازلے دے پوری کریم بیٹھی دیا سی کہ سرکاری ایم این اے ایم پی ایس سارے مجھے سٹیج تک کھڑے ہیں جی علی تھوڑی جی گل بھی کرو میں اچھا گل کر سا میں اتھا پھر یا الذین آمنوا تے صرف گل کی تھی پھر میں آخیا جنہیں آج اتھے میں مسئلہ میں ممبران تے مطلب اونا جلسیاں میں بولتا رہے اتھا نہ بولے ہیں ساری زندگی مڑا ضمیر مکو میں 20 منٹ لائن اور دبا کے لا رہے ہیں میں آخیا وہ قرآن تو سن جگہ بھی ہے ڈی سی صاحب توڑ جگہ بھی ہے ایم این اے صاحب توڑ جگہ بھی ہے ای حکم ہے جڑا مر جگہ ہے یا آخو یہ حکم تو سن جگہ نہیں یہ ساریاں گلا میں کیتی ہیں تو شروع میں ذرا کن دی تعریف کیتی ہے بڑھایا ہے بڑے اچھا کیتا ہے شادی حال ہے فلان ہے تو آخر میں دعا کیتی ہے اونا شروع دیوں تعریفہ آلیاں گلا بعد میں جدو نشر کیتی ہے مجھے ساتھیاں ہے جی نشر اتنی ہوئی ہے جی شروع میں تعریفہ آلیاں گلا تو آخر میں دعائی دے چند کلمات بس وہ بشکارو جکج میں آگے اس تا پتہ ہی نہیں اے خیانت نہیں میں پھر کلاس کہہ دی جمعے تے صافی آ رہے مڑ پچھو سب پیچھے پہ گیا میں تو سب پیچھے نہ پہ تو سی فرشتے ہو تو سی خائن ہو تم نے خیانت کی ہے تم نے اگر نقل کرنی تھی میری پوری بات نقل کرتے یا ایک بات بھی نقل نہ کرتے کیوں اب جب غریب آدمی سنے گا تو آسی گئے تھے بڑے بڑے بیٹھے دے ایسے شاہ صاحب نہ گئے نا بولا کیا تھا ایسا کچھ عمدہ ہوتا ہے تو ساتھ مڑی عزت تے بٹا مارے ہیں نا تم سب اس دن سے میں اس ویڈیو اور ان چیزوں کے خلاف ہو گیا مجھے نہیں چاہی دیا تو اس دیا ویڈیو بیرا اللہ تم سنبھال کے رکھی نہ چینل چاہی دیں نہ تڑ کو لو تعریفاں چاہی دیں نہ میں ان چینلوں کا محتاج ہوں نہ اللہ قیامت تک مجھے ان کا محتاج کرے سنبھال کے رکھی مگو یہ خرافات تی ضرورت ہی نہیں نہ میں تعریفاں چاہنا کہ بڑیاں لوگاں تعریفاں کریں اڈو نہ کرو رب کے ہاں اگر میں پسندیدہ ہوں تو پھر مجھے کسی کی نہ تعریف کی ضرورت ہے اور نہ گوری سے مطلب نہ کالی سے مطلب پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے اللہ کے ہاں میں برا ہوں تو تسی لکھ مرے قصیدے گاؤ نہ کیوں گے سی قصیدے گانا نہ جی اللہ کے ہاں میں اچھا تو تسی لکھ مڑی بیزتی کرو کہ کر چھڑ سو
کیا بگاڑ لوگے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ مجھے تو پھر اور مردر صدا کیتے دے یہ مردر پھر صدا کیتے دی دے اچھی گل نہیں. ایک خیانت ہے. دیکھو خیانت ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھ کے خیانت کر رہے ہیں، یہ بالکل خیانت ہے. خفا ہونے یا خوش ہونے بیرا مگو تھوڑے چینلہ دی ضرورت نہیں. وہ تو سامنے بلدے لگے دا دیکھ نا. اس ہستے تسی خیانت نہ کرو. جب ایک آدمی کہہ رہا ہے نہ بنا جو مجھے ضرورت ہوئے میں تو کوئی کھانا منت کرا بیرا مڑا لی فوٹو کرنی چھاو ہے ذرا مجھے نہیں ضرورت ہے نہ شیئیں. اللہ مجھے بچاوے. جس دن میرے دل میں ان چیزوں کی قدر آتی ہے اس دن اللہ مجھے اٹھا دے ایمان پر. مجھے جینا دی ضرورت ہی نہیں. میں نہ شیئیں سے اللہ بچاوے. میں ساری دنیا ساری زندگی میں روکتا رہا. میں گانے باجے کو ساری زندگی آرام کا ہے جب سے میں نے بیان شروع کیے. تو اور اگر انہاں چیزاں دے میں حمایت میں ہونا اس کا مطلب فتنے میں مبتلا ہو گیا. فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہی ہے جس چیز کو حرام سمجھتا ہو اب اس کو حلال سمجھ لے. اس کا مطلب ہے یہ فتنے میں مبتلا ہو چکا. جس کو حلال سمجھتا تھا اس کو اب حرام سمجھنا شروع ہو جائے. سمجھ جاؤ کہ اب یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے. تو اس ہستے ویرا مجھے بچائیں. اللہ تو کو جزائے خیر دے. تھوڑا چینل چلے جو مرضی. اور لوگ جہاں ہیں بڑے سیاسی ہیں انہوں کو ضرورت ہو سی مجھے نہیں ضرورت. نہ میں ووٹوں میں کھلنا نہ میں مجھے تھوڑی ووٹوں کی ضرورت ہے. جی کال رکھے ہو سنبھال کے. نہ مجھے تمہاری تعریف کی ضرورت. خفن ہو میں مجھ کو جا کیا پتہ نہیں کہ آخیاں اور اتھے بیٹھے نے کوئی گال آوے تو میں روکی بھی نہیں. حضرت شیخ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. تو کیا بات کہہ رہا تھا؟ اگر خواہی تو مومن عزت جاہے. مومن اگر عزت چاہتا ہے مقام مرتبہ چاہتا ہے چراداری قدم بے روح سے راہے. پھر قرآن سے راستے سے عزت کے راستے سے قدم کیوں ہٹا رہا ہے؟ یہ سارا مجمع عہد کرے. آج کے یہ شعر سارا تستمر درودار. اب بات لمبی ہوگی اجازت نہیں آگے. سارا مجمع عہد کرے نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. گانا باجا تبلا سرنگی بند. گانوں سے آدمی منافق ہوتا ہے. گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے. یہ میرے تیرے آقا نے فرمایا ہے. ایک جنا ان گانے دے حمایت پہ آ جو لے میں اس کو اچھا سمجھا نہیں ہوکتا. اس آستے گانا باجا تبلے سرنگی نل کیوں دے آدمی منافق ہوں دے. اس تے مقابلی دی حدیث آن کے 10 چھوڑتے میں بھی سن سا. پھر مجھے بھی ٹنگ لانا تے مزہ آسی نا. میں سنا تو دل پشوری کرے میں پشوری نہ کرا. آن کے دلیل دے کوئی کتھا لکھی دیا تو دس سننا کڑی یہی لکھے دے. وہ سننا لی جام کو ضرور دسنی ہے. یہ میرا قرض ہے قوم تے. قوم مجھے ضرور بتائے گی سننا لی جکڑی جائی آئے دے کہ گانے سن دا کر. وہ جام کو ضرور دسی. تو ہی مزے نہ کہنا میں بھی مزے کہنا. ازی ساری زندگی بچتے رہا میرے علماء بچتے رہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کھولا پھر قرآن کھولا سورہ نون. ایک یہ فیصلے کر دیں تو ساری راتی شراباں بھی پیویں گانے بھی سنیں بدماشیاں بھی دیکھیں کڑیاں نچائیں بھی تو پھر کیا کہیں صبح اٹھ گو جنت ایسا ہی لیا جنہیں ملانے آئیاں لگے دینا کل برابر ہو سان دونے. ایک ہی ساری زندگی اللہ سے رو رو کے گزاری ہے. تو نے اور میں نے شراب اور گانوں میں گزاری ہے. صبح دونے برابر ہو گئے. اس کا مطلب ہے وہ پاکستان ہے. اللہ دی عدالت نو یہ پاکستان ہے تو کھوتا کھرکا سب حلال ہے. پاکستان سمجھے تو اللہ دی عدالت کو. اللہ اکبر. سارے برابر ہو جائیں گے. مجرم بھی تھے غیر مجرم اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کل قیامت کو سارے برابر ہوں گے. یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہیں نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہیں. اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا میرے بھائیو. یہ مجمع عہد کرے آج کے بعد نماز کسی حال میں نماز توبہ سے معاف نہیں. نماز توبہ سے معاف نہیں. پچھلی رہتی ان کی قضا کرو. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کرو. کوئی نہیں بخشا لگتا کل کوئی بھی نہیں بخشا. مولوی بعض دفعہ اس دن ایک جنازے میں اور جس نے اتنی باری کلمہ پڑھیا بخشے گیا. بعد میں مولوی صاحب اپنے دو چین کھلتے ہیں میں ہے جنہیں اس کو نال نکی جی وضاحت اور بھی کرنی چاہیے. 70,000 باری ہے پڑھو لکھیا نا تو بخشی جو سوچتے واقعہ بھی سنایا. میں ہے نال اتنے وضاحت اور بھی کرنی ہے. اسی ڈاکٹر دوائی دین ہوں دے تو نال آتا ہوں دے پرہیز بھی کری. اس کلمے دے خلاف جڑی چیزیں انہوں کو بچیں بھی. زنا نال کریں بدنگاہیاں نال کریں غیبتہ نال کریں جھوٹ نال بولیں تو پھر کلمہ پڑھی ہے. اس ہستے پھر توکھے بھی آگئے دیئے قوم تو آتے نہیں فلانے ملانے سنا کے بخشے دے ہوتے سی سارے جنتی ہو. تو میں نہ اپنی زمواری نہ چاہتا تو تستی کے زمواری چاہسا جنی جی میں اپنا زمواری نہ اٹھا سکتا ہوں. تو اس لیے اتما نہ کری کہ نمازاں چھوڑ کے تو کل بخشے گئے سی. نماز اللہ کا کہ نماز توبہ سے معاف. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کے بیرکنڈ کے مختلف جگہوں میں تفصیل بیان کر چکا ہوں. آگے جا گانا باجا تبلا سرنگی بند انشاءاللہ
گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے. میرے تیرے آقا نے فرمایا ہے گانے باجے تبلے پچھلی تے توبہ کر اللہ معاف کر چھوڑ سن, بلکہ ہو سکتا ہے اللہ اس گناہ کو نیکی میں بدل دے. جتنے اخلاص سے توبہ ہوگی وہ گناہ نیکی میں بدل جائے گا, اتنی گارنٹی دے سکتا ہوں. تو اس لیے آگے جا سودی کاروبار نہیں کریں گے. بالخصوص ہون جڑے بینکاں سن جدوں تک یہ اپنی اپیل واپس نہیں کر دے اکاؤنٹ اپنے بند کر, انہاں نال اکاؤنٹ بند کر, ان سے سارا معاملہ اپنا ختم کر. انہاں بچوں پیجنے آننے پیسے سارا اے بینک تستی وجہ تو چل دے. تسی تے میں انہاں کو ہاتھ چھک چھڑا دے آپ بند ہو گئے. ہاتھ چھک چھڑ اساں کی ضرورت ہے اللہ نال جنگ کرنا لیا نال جدوں اسی شریک ہو سکتے اسی بھی اس کا مطلب اللہ نال جنگ کر دیا نا تے اسی اللہ نال جنگ نہ کر رکھتے. اسی اتنے دلیر نہ ہوئے اللہ, سمجھ آئی. امریکہ سی ڈر دیاں, ہندوؤں سی ڈر دیاں, گائے دے پیشاب پینا لے کم دیاں, کشمیر انہاں دے حوالے کر چھڑے ہیں جی ڈر اتھے کم دیاں. تے اللہ آگے اتنی دلیر ہیں ادھروں کہ اللہ آگے آکڑے دیا, اللہ آگے نہ آکڑ مروڑ کے رکھ دے گا. اللہ داستانوں میں نام تک نہیں رہے گا. اور کتنے عذاب اللہ کے بلاؤ گے اس ملک میں, تھوڑے آئے دن ان پہ غور کرے. مہنگائی یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر, یہ اللہ کا عذاب ہے, کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے, بے راہ روی کی وجہ سے آیا ہے, عیاشی فحاشی کی وجہ سے آیا ہے. یہ ساری بدماشیاں چھوڑا حالات سے دے سارے ہو جائیں گے. آج بدماشی چھوڑ ہی نہیں رہے, نہ اس دے حکمران ایکشن لے رہا ہے, نہ افسران ایکشن لے رہے ہیں, نہ میں کچھ آہکتا نہ تسی کچھ آہدیا نہ چھوڑ دیا. تو مزید نہ چھوڑ دے تو پھر عذاب بھگتنا چاہیے ہمیں. آگے جا اللہ اکبر. سودی کاروبار اور اسی انہاں کو برات تا اعلان کر دیں, استے انہاں نال کوئی تعلق نہیں. بالکل خفا ہوندے نا, ایک باری نہ 10 باری خفا ہوں, بالکل کوئی تعلق, میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا برات کا اعلان ہے. یہ صلح کلا لیاں گلاں چھوڑ, صرف اللہ رسول کو راضی کر, باقیوں کو چھوڑ. سارے دے دل اللہ دے قبضے میں جناب راضی کر سی اللہ. آگے جا. ہائے ہائے, والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگ. والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں. مانگو گے نا انشاءاللہ, جا کے معافی مانگو. جن کے نہیں ہیں چاچوں کے ساتھ, پھپھیوں کے ساتھ, خالاؤں کے ساتھ, ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پہلے کچے برتنوں دے ایسے کراں میں مٹی دے نا, تو اسی طرح مٹی دے برتن تے اسی طرح نرم دلوں دے ایسے, سارے نرم دلوں میں رشتہ داریاں یہ وہ سارے. پھر اس تو بعد پتل تے سلور تے ایشیاں آ گیا, تو اسی طرح رشتے مضبوط ہوتے تھے. اس تو بعد پھر ذرا قرآن لگیاں سٹیل آ گیا, سٹیل سن پھر 2-3 سال چلتے ہیں, اس تو بعد خراب ہو گئے تو رشتیاں میں بھی وہی شے آ گئی. پھر اس تو بعد ایک اور چلے, آج کل ننگے کپڑے آ گئے, ننگے برتن. کہڑے برتن؟ ہر شے ننگی. کچا دے برتن کچے نا, تو کچے کو ذرا کہیں ٹوکر لگ دی ہے لکیر پہ گئے. تو آج کل مڑے توڑے رشتے میں ذرا کہیں ہوتا ہے تو لکیر پہ دی ہے نہیں, وہ مڑی موتو تو نہیں ہوئے, ہم مڑنے لائیں نہیں کہتے مکنی سے اتنے فالور ہیں, مڑے اتنے لائک ہیں, مڑے اتنے لائک وہ کو تھا گئے. یہ لائک کس بات ہے نا, لائک پسند. لائک فیس بکاں دے ہوندہ ہے نا لائک, تے لائک پسند کرنا لے. میں سوال کر دو نا بیرا مئو تے پیوسی پوچھ, اس کو انہوں کو بھی لائک ہیں یا نا؟ باہر تو کو لکھ لوگ لائک کر دیں, اندر کرابے پوچھنا تو کو سکا پرا بھی لائک کر دیں نہیں کر دیں. سکی پیڑا جو بھی تو پیارا ہے یا نا, انہوں نے دلہ تو رتو دیا روٹیاں جمائی دیا, سچ نہ کھا لی. اور اے بھی بچوک ہے سچ آخنا. یہ اج باہر لائک ٹونڈ دیں, کرابے چھ لائک نو مو پیو کو لائک کر, اتو کو لائک کریں, تو انہوں کو لائک کر. مزے کر گئے سی. جنت تے دروازے نہیں تے جنم دے دروازے بھی ہوئی ہیں. حضور فرمایا ماں پہ جنت تے بھی دروازے تے جنم دے بھی چاہیں تے جنت تے دروازے کھول, چاہیں تے جنم دے. تے اس تو بعد کچا تو بعد ایک اور برتن آئے نا آج کلو, وہ کیا ہوندے ہیں ڈسپوزیبل. کیا ہوندے ہیں تے استے رشتے بھی آج کل کڑیں ڈسپوزیبل. ڈسپوزیبل برتن کڑا ہوندے, ضرورت آئی حاجت آئی آندھا رکھیا مزدار کھادا پیچھو مچوڑی کیتا سٹیا پرے ڈس بینڈ میں. آج رشتے نال حاجت غرض آئی تے رشتے داراں غرض مکی تے پلیٹ پلاٹ کے سٹتا ہوں پر جل کے لگ دے. یہ ہے یا نہیں سچ دس, غرض ہے تو رشتہ داری ہے, غرض نہیں ہے تو رشتہ داری ختم ہے. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. تو چاچیاں نال, پھپیاں نال, خالاؤں نال, ماموں نال صلہ رحمی کر, اچھا سلوک کر, معیشت بھی کھل جائے گی. ہاں جی, روزگار بھی اچھا ہو جائے گا. یہ جدوں تو اسی کھچے دے ہویا نا, دلاں میں بغضو ہویا, معیشت بھی تنگ ہو گئی. اللہ سن روزی دی تنگ کر چھڑی, اسی پریشان ہاں لکھا میں کھیڑ دیں, ہاں پریشان ہاں لکھا میں. وہ کو یاد ہے 3 روپے لیٹر پٹرول میں بند ہوندہ,
کتنے دا؟ اس سودہ دی برکات ہیں کہ 250 روپیہ 3 روپے دی جائی تے گچھ رہا. اللہ سن کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ کے کر دے مٹان دے، ویربس صدقات کو بڑھان دے. تیتھے سے کھوڑنا پیسہ تا مجھے حیثیت ہے اس دی. اس کا مطلب ہے 250 روپے دی حیثیت 3 روپیاں دی. اب حجم بڑھ گیا، پیسے مجھ ہو گئے، حیثیت ختم ہو گئی. ہویا نہیں ہویا؟ مجھ کو والدہ سناتی ہوتی ہیں ہمارا بھائی یعنی ماموں ہمارا 15 روپے دی اس میں جان دی ایسی 15 روپے دی. اور اج منج کتنے دیا؟ 2 لکھاں دی اچھی منج. پنجاب بچو نہ کرے آن دی ایسی نا تو دنیا دیکھنا کو آوے اوہ یونس خانہ منج آن دی 15 روپے آن دی. اس ویلے 15 روپے آن دی منج. اس کا مطلب ہے 2.5 لاکھ دی حیثیت کتنی ہے؟ 15 روپے دی. ہون بھی تو کو نہیں سمجھ آئی کہ سود نال اللہ مال کس طرح کٹان دا. یہ سمجھ نہیں آئی. تسی تے معیشت دان ہو جانے، اسی تے جاہل ہویا. اساں کو تے جمع تفریق بھی نہیں آندی. تو مجھو 500 تے 500 جمع کرال تے میں غلط ہو گئے سا، ضرب کرال تے شاید میں پھر بھی غلط ہو جانا. ریاضی میں بھی نہ لائق آسا. اساں کو تے گلا نہیں آنے، تو اساں کو تے گورک دندے سارے آنے. اس تے باوجود 75 سال ہو گئے روز تنزلی در جلدیاں. وہ پرے جاہل ہے نا، نال پر لٹائے داڑیاں آلے تے پگڑیاں آلے وہ کیشن جاہل. اسی کیا پڑھے لکھے دے انہاں دی جاہلان دے ملخہ تے کتنا قرض ہے جی؟ میں پوچھنا چاہ سا تو جڑا جنگا میں ساری زندگی گزاری ہے. میں تو تے جنگی کوئی نہیں لڑی نا. تے جتنا ملک ہاں کو بڑیریاں دیتا ہاں اتنا ملک ہے ہاں کو. نچتا کس غلط ہے؟ آکڑ دا کیے کل بڑیریاں پچھڑے ہو جڑا ملک ہاں تو کو دیتا ہاں وراثت میں تو کمی کی کٹوتی کی کرا لی ہے. اس تک یہ جواب ہو سی. اگرچہ میں اس وقت پیدا بھی نہ ہویا سا، لیکن یہ احساس اندر سے مجھے روز کھا رہا ہے. کل بڑیریاں پچھڑے ہو تو کو وراثت میں اتنا بڑا ملک دیتا سا، کب ٹکال کے نکا جا کر کے آگے ہو اسی جواب کے دے سا. یہ استی پھنے خانیاں سنا سا کو کسٹ آئے دا نہ چھوڑے. تو پرے داڑی پگڑو جائے لے نہ سی ایس ایس نہیں پاس کی تیرے، نہ آکسفورڈ پڑھ کے آئیں نہ کیمبرج پڑھ کے آئیں. تو جگہ میں ساری زندگی گزاری 1 روپے دا قرضہ ملخت ہے نہیں. میں قربان جنا حضور سراقہ پچھو آیا، حضور پچھے نا تو وہ ہجرت کر رہے ہیں تو پچھو حضور دسیا لمحہ واقعہ. لیکن پھر اس کو حضور آگا اس وقت تھوڑا کیا حال ہو سی؟ کس حال میں دستن کہ خود مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، قسمہ پرسی کا عالم ہے، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس وقت آتے رہو کسرا دے کنگن جب تیرے ہاتھ میں ہوں گے اس وقت سراقہ تیرا کیا حال ہے؟ اساں کو تے نبی دی کسا گلا تے یقین ہی نہیں نا. سچ دس یقین ہے، یقین ہوئے تو اس تے ملخہ دا یہ حال ہوئے، اسلامی ملخہ دا یہ حال ہوئے. اساں کو تو یقین ہی اتو کہن کے تلے تک سب تو بڑا بے یقینہ میں ہوں. یہ نہ ہوتا کہ میں ہوں بڑا یقین ہے تو تساں کو نہیں، میں بڑا بے یقینہ ہوں. میں بول رہا ہوں تو درجہ بدرجہ تساں کو بھی یقین نہیں نبی دیاں گلاں. تو پھر سراقہ کو اللہ نے ایمان بھی دیا. پھر سراقہ کو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسرا کا وہ محل فتح ہوئے. پھر وہ کسرا کے کنگن حضرت سراقہ کے بازوؤں پہ آئے. اور پھر اس کی کسرا کی بیٹی سلافہ حضرت عمر نے کہا شہزادی ہے نا، شہزادے کو دیسا امام حسین کی لوڈی بنی. کس وقت حضور کہہ رہے ہیں کہ خود اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں قسمہ پرسی میں. اس وقت کتنے بڑا دعویٰ کیا ہے. تے اج دیکھ اس وقت ملا عمر تو اسی ساری دنیا اندے مخالف ہوئی. تے اج امریکی دیاں ساریاں شیئیں استعمال کر دیں نہیں کر دے. جدوں تے جڑ ڈالراں جو گے میں تے تو اپنا ایمان تے پتہ نہیں ماں تے پے تے سارا کچھ بیچ رہے ہیں. او ڈالر انہاں کو پیک ہوئے دے ہوتے تھائن نہیں تھائے. وہ فوٹو تو سارے ہیں دیکھے اسے. تے اے یقین کرنا یار، یقین کر اللہ رسول کی باتوں پہ، پھر دیکھ اللہ کرتا کیا ہے. اساں کو یہودیاں تے یقین آ گیا، عیسائیاں تے یقین آ گیا، ہندوؤں پہ یقین ہے. خفا نویو ہمیں یقین نہیں ہے تو اللہ رسول کی باتوں پہ یقین نہیں ہے. صرف گلیں ہیں منہ دیاں چم دے موچا قرآن. جتنا پاکستانی چم دن شاید ہی دنیا میں اجتا کوئی چم دا ہوا ہے قرآن. چم دے ایسی موچا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کی کسی بات پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تیار نہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ آپ بھی تیار نہیں ہیں. تو والدین چاچے ماموں پھوپھی اچھا سلوک کر سنا، اور جن کے یہ رشتے بھی نہیں، باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کرو، یہ بھی نہیں ہے. تو پھر ہر فرض نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. آخری تنقد تشکیل
ادارا تو نہ پیچ سو نا، یہ تو ادار ہے، پتہ نہیں کرو نہ کرو، نقد تشکیل ہوئے نہ ہوئے، تنگ تو نہ ہوئے، تنگ نہ ہوئے، مجھے پتہ ہے، میں سمجھنا اتنا چہرے میں پڑکتا. ہاں جی، مجمع سننا چاہتا ہے لیکن بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے. اللہ اکبر. تو آخری اور نقد تشکیل، مجھے بتاؤ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا؟ ہے؟ آئندہ ہوگا؟ پکی بات ہے، ایمانی کے زبانی، یہ ہمارا ایمان ہے. نہ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا. یہ بھی بتاؤ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ فرض واجب نفل مستحب باسا نہ کر، چھوڑ، گل لمی لگ گئی سی اس باسا تے نہ، صرف یہ دس حضور دی داڑھی ایسی یا نہ سی. تو ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ حضور سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ آئندہ. تو ثابت ہوا داڑھی حسن کی علامت. تو داڑھی دا نہ ہونا بدصورتی ہے. یا احمد ہوئے تو الیاذ باللہ، کروڑ مرتبہ الیاذ باللہ. یا تے آخ نبی حسین نہیں، آخ احمد کر، لگی لپٹی گلا نہ کردہ، سیدھی سیدھی کردہ. تو کو عجیب بھی لگ دیوں سے نہیں کیا جا ملانا ہے، لیکن پیاں لگیں. یا تے آخ نبی حسین نہیں. اگر وہ حسین ہے تو کو حسن کو لو کون ڈکتے یا؟ یہ حسن تو بھی اپنا، کون روک رہا ہے؟ سچ دس کسا کو لو مندہ لگتا. مجھے اپنے لیے یہ حیت بڑی اچھی لگتی ہے. سرہ تے پگڑی ہوئے، نہ ہوئے ٹپی ہوئے، ننگے سر ہونا یہ مروت کے خلاف، یہ اچھی گل نہیں. سر ٹکے دا ہونا چاہیے. سر ہاں جی، ننگے سر نہیں. حضور سوائے آج عمرے کہ کبھی ننگے سر نہیں رہے، پکی ٹھکی گل ہے. اس ہستے اب چہرے کا ڈھکا ہوا، سر کا ڈھکا ہوا ہو نا، چہرے پہ داڑھی ہو، ایک مٹھی، اس کے بعد بے شک کٹ، اس کے بعد اور تو سچی چھوڑ دے تو وہ مٹھی بھی پوری نہیں ہوندی ہوندی سچی ہے. وہ تو جلدی نہیں ہوندی، ایک جہی کھل گئی دی ہے، بس لمی ہوندی نہیں. اس نے جتنی کھرک کر سی اے پھر زدو بے آسی، تو کتر سی آسی میں اور لمی ہو سا، تو کتر میں اور لمی ہو سا، اے پھر زدو بے آگئے سی. تو روز منال دیں ہر دوئے دے آڑے جل کے، تو پھر آندھی ہے نہیں آندھی. تو بس کر نہ جنیے کدوں تک مقابلہ کر سی، کدوں تک مقابلہ ہو سی. سمجھ آئی؟ تو چھوڑ دے اس کو تب، خرچہ بھی کر دیں اسے، تو پیسے لگ دیں نا، تو رکھنا تو پیسے لگ دیں، کوئی پیسے نہیں. تو اس ہستے یہ اسی لگ دی ہے شکل، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو یا پگڑی، سر ڈھکا ہوا ہو. تو مجھے بھی اپنے لیے یہ حیت اچھی لگتی ہے. اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے. تو مجھے آپا جو کہ سر ٹکے دا پسند ہوئے، چہرے تے داڑھی پسند ہوئے، شلوار ٹکنے کو لو اچھی پسند ہوئے، گانا نہ پسند ہوئے، فلمہ نہ پسند ہوئے، تو تُساں جو کہ اشیاں پسند کراں پھر میں مومن تو مومن نہ. تو لہذا جو کہ مجھے آپا جو کہ پسند ہے بیرو، تُساں جو کہ بھی پسند کر کے زبان نبوت سے مومن بننا چاہتا ہوں. مومن بنا نہ بنا، زبان نبوت نہ. تو زبان نبوت سے میں مومن تب بنوں گا جو مجھے اپنے لیے پسند وہ میں آپ کے لیے بھی پسند کروں. تو کون کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ کھڑے ہو جائیں، بس میری بات ختم. دو ترے شعر اور نظم کے جو رہتے وہ پڑھ لوں گا، باقی بات ختم. حضرت بھی بیٹھے، انہوں نے بھی سبق پڑھانے، ہم نے بھی سبق پڑھانے. خاصی دیر میں نے آپ کی، اور وہ ٹائم بھی تو غلط مر جو کے رکھے دا سا. ہاں جی، وہ پار ہون بھی 11 بجے. ہاں جی، تو اس لیے کھڑے ہو جائیں. معاش کون کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں، ایک مٹھی کر. اور اس نال تھوڑی عزت میں، تھوڑی کسشی میں فرق آ گیا. تے آ کے مڑ کو لو چٹی چاکن، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. تھوڑے کاروبارہ میں، عزت میں، کسشی میں فرق آیا، مڑ کو لو آ کے چٹی کے نہیں. حضرت مڑے فرق آ گیا، داڑھی رکھنا نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جوانیوں میں، عزت میں، آبرو میں برکات عطا فرمائے. اچھا جن دی پوری ہے وہ بیٹھ جلو، باقی کھڑے رہے. جن دی پوری ہے باقی کھڑے رہے. ماشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب میں حل چلا چھڑے، پیچھا دیکھو ذرا، تو سی اٹھو ہوتا جی حضرت قاضی صاحب معذرت اے اتھا رکھو. ماشاءاللہ حل میں چلا چھڑیا، گوڑی کرنا، پانی دینا، وقتاً فوقتاً سنڈی مار سپرے کرنا، یہ تستی ذمہ واری ہے. کوئی امریکی سنڈی، فرانسیسی سنڈی، کنیڈین سنڈی، آج کل مجھ ساریاں سنڈیاں نے فیس بک کا تو جول کے بیسے نے سارا مڑا بیان گھنٹے ڈیڑھ آدھا تو تا چھوڑ سکتے. ہاں جی، اتھا اور بڑے بڑے حضرات بیٹھے دے سن، نو انہوں اور پٹیاں پڑھال سن، تے آسے نہیں لگے دا جو ملانے ہائیاں کی تے پیسے چاہ دے ہو نا یار. جنے کو تو سم بار پار کے اس نے جی میں ہمیں جا ہی نہ رہی ہے.
ہاں جی اس تے جمع وے صرف یہ ہے کہ اس تو کو ترزاں لا کے خوش کیتا ہے نا تو میں ذرا ایک تستی دختی رگا تے ہاتھ رکھے میں تو اس تا علاج کیتا ہے کیچے کیتا ہے ہاں اپریشن کیتا ہے تو اپریشن ڈاکٹروں کو کتنے دے دے ہوندے ہاں جی ڈاکٹروں کو پیسے دیں دے ہو نا اپریشنہ دے یا نہ دیں دے تو بس یہ اپنی اپنی قسمت ہے چلو اللہ قبول کرے غیر سے ڈر کے لگاتا ہے تو اپنے گھر کو آگ غیر سے ڈر کے لگاتا ہے تو اپنے گھر کو آگ وائے صد افسوس تجھ پہ تیری ماں نالا نہیں دیکھتا ہوں آسمان کو میں بہت حیرت زدہ دیکھتا ہوں آسمان کو میں بہت حیرت زدہ کون کہتا ہے کہ تجھ پہ آسمان حیران نہیں ہم سے رب ناراض ہے جا کر اسے راضی کرے ایک مرد کلندر ابٹباد میں بیٹھے بابا چلاسی کے نام سے یہ رمضان سے پہلے میں ان کے پاس قدم بوسی کے لیے گیا صاحب فراش ملتے کسی سے نہیں بڑی مشکل سے وقت لیا حضرت نے ذرہ نوازی فرما لی کہا آ جائے اسے کو میں چلا گیا بیٹھا کچھ حضرت کے اشعار یہ بھی میں ان کے اشعار پڑھ رہا ہوں فارسی کے جو پڑھے ہوئے بھی ان کے تھے میں نے ساتھیوں سے کہا حضرت سے پوچھو میں حضرت کو حضرت کے اشعار سنانا چاہتا ہوں تو حضرت سے کہا حضرت آپ کے اشعار تو حضرت غصے ہو گئے جلالی ہے نا تو غصے ہو گئے میری عمر نہیں دیکھتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو اشعار سناؤ میں نے کہا حضرت آپ سے نہیں کہہ رہے میں آپ کے اشعار سنانا چاہتا ہوں آپ کو تو پھر میں نے اشعار سنائے ان کے فارسی کے بھی اردو کے بھی پھر مجھے ہاتھ پکڑا پہلے حالانکہ ہاتھ بھی نہیں ملایا کہ بیٹھو جلالی ہے نا تو اپنا اپنا بزرگوں کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے اندر گئے تو بیٹھو پھر مجھے اسپیشل ہاتھ آگے کیے پھر جی تھپکی بھی دی میں نے کہا حضرت آپ سے آپ کے اشعار کی اجازت چاہتا ہوں کہا اجازت ہے لیکن مجھے خوشی یہ ہے بڑے بڑے لوگ آ کے میرے اشعار یہاں پڑھتے ہیں لیکن مجھے دلی کوفت ہوتی ہے کہ غلط پڑھتے ہیں تو نے صحیح پڑھے ہیں تو نے صحیح پڑھے اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے لہذا تجھے اجازت ہے ان کی کتاب میں لکھا ہے کیا کہتے ہیں مجھے یہ ہے ظاہر تجھے جیسے سورج خفاقوں میں مسلم سے رب اب بہت ہے اس وقت رب ہم سے ناراض ہے مانو یا نہ مانو اے مرد کلندر کہہ رہا ہے رب ہم سے اس وقت ناراض ہے ہم سے رب ناراض ہے جا کر اسے راضی کرے کیا ہے پھر زیر فلک وہ کام جو آسان نہیں کیا ہے پھر زیر فلک وہ کام جو آسان نہیں کیا نہیں ہے تیری الماری میں تاریخ سلف کیا نہیں ہے تیری الماری میں تاریخ سلف یہ کہوں گا میں نصیحت گیر ہر نادان نہیں یہ کہوں گا میں نصیحت گیر ہر نادان نہیں سامنے جاہے مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں یہ ہے وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین توبہ پہلی جان